ٹرمپ کی جو پوزیشن ہے وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو کیونکہ وہاں پہ آئل اوپر جا رہا ہے، ان کی مارکیٹ نیچے آ رہی ہے۔ پاکستان از واکنگ آن ایکشن، بالکل ایک سلپری سلو پہ چل رہی ہیں، کسی وقت بھی پھسل سکتے ہیں اور جنگ کے اندر آ سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہمارے۔ آپ کے خیال میں سر ہمارے ابھی تک جتنے بھی فائنانس منسٹرز آئے ہیں سب سے پرفارمنس کس کی بہتر لگی؟ آدھی کھیر بنا کے شوکت ترین صاحب چلے گئے، وہ جو ذمہ داری والا کام تھا وہ ادھورا چھوڑ گئے، اور وہ آج بھی ادھورا ہے۔ پھر جی اس کے بعد دوبارہ حفیظ شیخ صاحب آتے ہیں۔ حفیظ شیخ صاحب وہ ایک نیرو پاتھ میں سکون سے چلتے ہیں، 4-5-6 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ وہ ان کو پتہ ہے شیخ صاحب کی سر اسٹریٹجی میں ایسی کون سی بات ہے جو ان وہ کو نہ کرنی آتی ہے؟ ٹھیک ہے، IMF ان کو، ورلڈ بینک ان کی بڑی عزت کرتا ہے، اور وہ اپنے ایک اس پاتھ میں رکھتے ان کو نہ کرنی آتی ہے، جس کی وجہ سے زرداری صاحب اور خان صاحب دونوں ان کو ہاں کرتے تھے۔ شوکت ترین صاحب کو گروتھ کے مینڈیٹ کے سلایا گیا۔ شوکت ترین صاحب نے لوٹ سے بجٹ دیا، IMF کو ٹھنڈا مارا ہے، وہ بجٹ دیا، اور ایک بجٹ کے بعد ایک دم وہ گروتھ آنے لگی۔ ابھی بجٹ جون میں دیا تھا، اکتوبر میں شوکت ترین صاحب کو سمجھ آ گیا کہ یار مسئلہ ہو گیا، پھر وہ IMF کے پاس واپس گئے۔ ہم کوئلے کے پروجیکٹ لاتے ہیں، اس میں ہم نے کہا ایک امپورٹڈ کوئلہ کا پروجیکٹ ہم ساہیوال میں لگائیں گے، کیونکہ پروجیکٹ ہم نے پنجاب میں لگایا۔ دیکھیں میں اور پنجاب سے ہیں، پنجاب جو ہے نا اس ملک کو بہت زیادہ اس نے استعمال کیا۔ ویسے نیٹ میٹرنگ پہ میرا بڑا غیر عوامی ویو ہے، کیونکہ میں نیٹ میٹرنگ کا بینیفیشری بھی ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ جو گھروں میں رہتے ہیں جنہوں نے وہ ہے اس کے بینیفٹ۔ غیر عوامی ہوگا لیکن پڑھا لکھا بھی ہوگا، پلیز شیئر کریں۔ لیکن تم ادھر سے لے رہے ہیں 30 روپے کا یونٹ ہے، تو 20 روپے کا آپ کو فائدہ ہم کیوں دیں بھائی؟ یہ تو وہی بات ہے نا، غلط بات ہے نا، جو کیونکہ یہ پھر ایونچولی کون پے کر رہا ہے؟ جس کا سولر نہیں لگا ہوا۔ یہ بات تو ہے، پھر وہ پے، جس کا سولر نہیں لگا ہوا پے وہ کرے۔ میرے خیال میں ریئل اسٹیٹ کو تھوڑا سلو ہی رہنا چاہیے۔ اب اس کو سلو رہنا چاہیے، اس کو دیکھیں ریئل اسٹیٹ میں جو فائلوں کا کام ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ویلکم بیک ٹو آور پوڈ کاسٹ۔ آج کچھ ایک بار پھر ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ لمحہ بلمحہ بدلتے ہوئے جو حالات ہیں اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنی کوئی بھی رائے حتمی طور پہ قائم کرنا، اور اتنی تیزی کے ساتھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں کہ آپ جب تک ایک ویڈیو بنا کر لگائیں یا پوڈ کاسٹ کریں یا پوسٹ کرنے کے ٹائم پہ حالات چینج ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے جس گیسٹ کا انتخاب کیا بڑا سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ علی خضر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کو آپ لوگ اور بھی بہت سارے پلیٹ فارم پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ آفیشیل ٹائٹل تو ان کا یہ ہے کہ ڈائریکٹر ریسرچ یا بزنس ریکارڈر میں، لیکن اس کے علاوہ فائنانس اور اکانومکس کے اوپر جہاں پہ بھی کوئی اوتھینٹک اور مفید اور ایک سبسٹنس والی بات چیت آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ سر ویلکم آن دا پوڈ کاسٹ۔ تھینک یو۔ آپ خیریت سے؟ آج کل تو آپ کی ڈیمانڈ اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے ان مخصوص حالات میں۔ نہیں جی، حالات بڑے واقعی فلوئڈ ہیں، بڑے جو ہیں خطرناک ہیں ان ٹرمز آف پرائسنگ اینڈ آل دیٹ۔ ایک تو جنگ اب لگی ہوئی ہے، پھر اس جنگ کی وجہ سے جو ساری تیل کی اور دوسری چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ ایک بڑا پاکستان میں انفلیشن کا طوفان لا سکتی ہیں، اور جو اسٹیبلٹی ہے اس پہ چیلنج ہو سکتا ہے۔ لا سکتی ہیں، بالکل لا سکتی ہیں۔ اسپیسیفکلی میں نے آپ کو ایک ہفتہ پہلے بھی سنا تھا اسی کمرے کے اندر ایک اور ہمارے دوست کی پوڈ کاسٹ کے اندر، آپ کی باتیں جو تھیں وہ بہت زیادہ، بہت ساری تو خیر سچ کے بڑے قریب پہنچی ہوئی جو پریڈکشنز آپ نے کی ہوئی تھیں۔ اسپیسیفکلی ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ، فیول پرائسز ابھی اس کے فوری بعد جو ہم نے دیکھا جس دن وہ پوڈ کاسٹ ہوئی اگلے ہی دن 55 روپے کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا۔ دو تھاٹ ہیں اس کے بارے میں۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیل جو ہے ہم نے پرانی قیمتوں پہ لیا ہوا تھا، حکومت نے بڑھا کے زیادتی کی ہے اور ہمیں اتنے کا پڑا نہیں تھا جتنے میں حکومت یہ بیچ رہی ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ جو فیوچر میں آنے والی بہت سی چیزیں اس کے لیے ناگزیر صحیح کرنا۔ آپ اس چیز کو کیسے انالائز کریں گے اور یہ کب تک ایسے ہی رہے گا؟ دیکھیں پہلے تو یہ جو قیمتیں ہیں یہ تعین کس طرح کی جاتی ہیں؟ قیمتوں کا ایک فارمولا ہوتا ہے۔ فارمولا یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ایک قیمت ہے پلاٹس کی، اس کی جو ایوریج پچھلے ایک ہفتے کی یا 2 ہفتے کی جتنے کی قیمت کرنی ہے وہ لیتے ہیں، اس حساب سے ہم ایک ریفائنری پرائس دے دیتے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے چاہے وہ کہ باہر سے امپورٹ ہو رہا ہو یا ہماری ریفائنری بنا رہی ہے وہ پرائس ہوتی ہے۔ اس کے اوپر حکومت کے ٹیکسز ہوتے ہیں، پیٹرولیم لیوی وغیرہ، اور اس کے بعد ایک کنزیومر کی پرائس آ جاتی ہے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ ہاں اس میں ان کو انوینٹری گین ہوتے ہیں، بٹ جب قیمت اوپر جاتی ہے تو وہ نیچے بھی جاتی ہے، جب نیچے جاتی ہے تو ان کو انوینٹری لاس ہوتا ہے۔ تو یہ کاروبار ہے، اس کاروبار کی نوعیت ایسی ہے کہ اس طرح کے ٹائم پہ انہیں گین اور لاس ہوتے ہیں۔ اب اس فارمولا کے تحت چلتے ہیں، اب اس پہ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا آپ اس فارمولا کو چینج کریں گے تو جب وہ نیچے جائیں گی تو کیا ان کو سبسڈی دیں گے؟ تو یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے۔ اور کہنے کا یہ ہے کہ اب اس کو اگر آپ کی قیمت اتنی آپ کو دینی ہے تو کیا آپ اس کا ٹیکس کم کرو، کتنا کم کرو، یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ابھی آپ نے کہا 55 روپے بڑھی ہے۔ آج کے دن میں جو ہے اس میں میرے خیال ہے 12 مارچ کو اس وقت جو ڈیزل کی انٹرنیشنل پرائس ہے وہ $188 پہ ٹچ ہوئی ہے۔ $188 پہ ٹچ ہونے کا مطلب ہے
کہ اس قیمت پہ اگر ہماری رہتی ہے تو اگلے دفعہ میں آپ کی 82 روپے، چلے 82 روپے نہیں تو ایوریج اگین 40-50 روپے آپ کی قیمت بڑھنے کا چانس ہے. ایک اور جھٹکا لگنے والا ہے. لیکن کیا وہ لگا سکیں گے؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں لگائیں گے، تو وہ پیٹرولیم لیوی کم کرے گی. جب پیٹرولیم لیوی کم کریں گے تو اس سے فسکل ایک امپلیکیشن آئے گی. تو وہ کتنا عرصہ یہ پرابلم رہتا ہے، اگر 1-2-4 ہفتے رہتا ہے تو چلیں ابزارو کر لے گا، ورنہ اس کے علاوہ اس کے اور طرح کے مسئلے آنے لگ جائیں گے. تو یہ بڑا مشکل سا فیصلہ ہے. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں کرٹیلمنٹ یوز کرنی چاہیے استعمال کی، اور استعمال کی کرٹیلمنٹ نہ بھی کریں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈیزل کی جو پہلے آپ کو تھوڑا قیمت کا میں کہہ دوں نا. ایک ہوتا ہے کروڈ آئل، ٹھیک ہے جی. کروڈ آئل کی بھی مختلف پرائسز ہوتی ہیں. ایک برنٹ ہے، ایک WTI ہے، ایک دبئی آئل ہے. اب اس طرف کے جو آئل جو برنٹ ہے وہ ادھر کے ویسٹ کا آئل ہے، وہاں پہ مسئلہ نہیں ہے. جو یہاں کے جو عرب لائٹ ہے یا دبئی کروڈ ہے، ان کی جو پرائسز ہیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، کیونکہ مسئلہ اس علاقے میں پڑا ہوا ہے. اسٹیٹ آف ہارمز ادھر بند ہے، ادھر سے سپلائی نہیں آ رہی، ان کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں. پاکستان میں اور اس ریجن میں زیادہ سپلائی ادھر سے آتی ہے، میجورٹی سپلائی ادھر سے آتی ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے. اور اس میں پھر ہوتا ہے کہ اس کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں جیسے پیٹرول کی اور ڈیزل کی، اس کی قیمتیں اور بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو ہم پیٹرول اور ڈیزل بھی امپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہم زیادہ ڈیزل ادھر بھی بناتے ہیں. تو وہ جب اس کی جو پرائس ہے اس کے حساب سے ہم کنزیومر کی پرائس دیتے ہیں. تو اور ڈیزل اتنا مہنگا جو ہوا ہے، جو میں جہاں سے بات شروع کی تھی میں نے پوری یہ تھوڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ $188 پہ جو ڈیزل کی قیمت چلی گئی ہے، اس کی وجہ ہے کہ اس کی سپلائی سب سے زیادہ شارٹ ہوئی ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ اس کو مل بھی نہیں رہا. آپ کو یہ بتاؤں کہ PSO نے بھی کچھ دن پہلے ٹینڈر کیا تھا، تو اس کو ٹینڈر کر لینے کوئی آیا بھی نہیں تھا بیچنے. تو اگر اس قیمت پہ بھی جتنا مرضی ہم ریڈ سی آگے پیچھے سے لگا کے ادھر ہم اپنا لوکل میکسیمائز پروڈکشن بھی کر لیں، کچھ نہ کچھ ڈیزل کی شارٹیج آئے گی آگے کے کچھ ہفتوں میں، اگر اسٹریٹ آف ہارمز کلوز رہتا ہے. تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ شارٹیج بھی آئے گی اور قیمت بھی بڑھے گی اگر یہ اسٹریٹ آف ہارمز کلوز رہتا ہے. آپ کے اس بات سے دو سوال جو ذہن میں فوری طور پہ آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ریڈ سیز جو بھی ہم نے نیا ابھی ڈیسیژن کیا، ریڈ سی سے لینے کا میرے کو فائدہ ہوگا، یہ کوئی کیسا فیصلہ؟ جی ریڈ سی سے دیکھیں، ریڈ سی سے ہم کروڈ آئل منگوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لائٹ کروڈ منگوا رہے ہیں جو ہماری ریفائنری میں پروڈیوس کرتا ہے اور ہمارے ڈیزل بنتا ہے. ہمارا تقریباً 75% ڈیزل جو ہے وہ پاکستان میں ہی بنتا ہے. تو اس کے لیے وہ کروڈ آئے گا تو یہ ہو جائے گا. لیکن 25% ہم امپورٹ کرتے ہیں. جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ اتنا ہم امپورٹ نہیں کر پائیں گے. اور ریڈ سی سے ہم کروڈ بھی کتنا منگوا پائیں گے؟ کیا ہم سارا منگوا پائیں گے؟ دیکھیں آ رہا ہے بٹ کتنا آئے گا؟ سپلائی کیا ہمیں جتنی چاہیے اتنی آ پائے گی کہ نہیں آ پائے گی؟ یہ سوال ہے نا. اور بھی آپ آف دا ریکارڈ بھی بتا رہے تھے کہ اصل جو ہمیں نقصان ہوگا وہ ڈیزل کے مہنگا ہونے کا، جس کے اوپر بہت سے لوگوں کا بھی خیر خیال بھی شاید اس لیے نہیں ہے، توجہ بھی نہیں ہے کہ ذاتی استعمال میں وہ شاید نہیں ہے، ہم اپنی گاڑیوں میں اور بائکس میں شاید اس کو نہیں ڈلواتے. لیکن یہ ڈیزل والے جو فیکٹر ہے، اس کا نقصان ہمیں پاکستان کو اسپیشلی زیادہ ہونے والا ہے. دیکھیے پاکستان کی جتنی ٹرانسپورٹیشن ہے نا، اب آپ کا کوئی سمندر پہ جہاز آ کے لگتا ہے امپورٹ ہوتی ہے چیز، وہ کراچی سے ہوتی ہے پورے ملک کے اندر آتی ہے، یا ملک کے اندر جو چیز کوئی بھی بنتی ہے وہ ملک کے باقی حصوں میں جاتی ہے، وہ ساری جو ہے پری ڈومینیٹلی ہماری ٹرکنگ پہ ہوتی ہے. اور ٹرک جو ہوتے ہیں ہمارے ڈیزل پہ چلتے ہیں. تو اب بات سنیں، اب سبزی ہو گئی، کھانے کی اشیاء ہو گئی، ایون تیل ہو گیا اور باقی چیزیں ہو گئیں، میجورٹی یہ ٹرک پہ آ رہی ہوتی ہیں. اب وہ ٹرک جب آتے ہیں تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی، اس کی وجہ سے جو اس میں اس کے اندر مال آ رہا ہے اس کی قیمت بڑھ جائے گی. تو ایک انفلیشن کا سب سے پہلے جو ہوتی ہے، جو کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں، جیسے جس میں سبزی اور فروٹ ہوتا ہے، یہ سب سے پہلے مہنگا ہوتا ہے. پھر اور طرح کی جو چاول، گندم اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، چینی اور یہ اور دالیں، یہ چیزیں پھر تھوڑی مہنگی ہوتی ہیں. جو آپ کا کھانے پینے کا تیل ہوتا ہے، پھر اور طرح کے کرائے بڑھ جاتے ہیں، بسوں کے کرائے بڑھ جاتے ہیں، جہازوں کے کرائے بڑھ جاتے ہیں. اس کو کرتے کرتے ہر چیز پہ ایک انفلیشن کا ایک امپیکٹ آتا ہے. تو اگر یہ چیز زیادہ دیر تک رہتی ہے تو پھر تو بہت انفلیشن آئے گی، لیکن اگر زیادہ دیر نہیں رہتی ہے تو پھر یہ شاید امپیکٹ ہے. تو یہ جو بھی ہم بات کریں کہ اگر یہ رہتا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ اگر جو ہے اس کی جو آپ ریلائبلٹی ہے، یا پھر جو ابھی ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر یا ویری سون وار اینڈ ہو جائے گی، یہ آپ کو لگتا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ تھوڑی میلٹ ڈاؤن ہوگی، یا یہ اس کے بارے میں آپ کیا بھی فورس؟ دیکھیں ٹرمپ کی جو پوزیشن ہے وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو، کیونکہ وہاں پہ آئل اوپر جا رہا ہے، ان کی مارکیٹس نیچے آ رہی ہے. تو ٹرمپ جو ہے مارکیٹس کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، اور امریکہ میں ان کا اپروول ریٹ اس کی وجہ سے ہے کہ ادھر اگر تیل مہنگا ہوگا تو ادھر گیس کی قیمت مہنگی ہوگی، اور وہاں پہ لوگ اس کو جو کہیں گے کہ وہ کہیں گے اس جنگ پہ. تو ٹرمپ چاہتے ہیں ختم ہو، لیکن اس میں فریق دو اور ہے، اسرائیل ہے اور دوسرا فریق ایران ہے. ایران کے ابھی آپ اگر دیکھیں تو ایران کے جو سپریم لیڈر کا جو لیٹسٹ آج کے دن کا بیان آیا ہے، وہ انہوں نے یہ بولا ہے کہ بھائی
اگر آپ نے اسٹریٹ آف ہارمز اگر یہاں سے مڈل ایسٹ کی اندر سے ساری یو ایس بیسز نہیں ختم ہوتی تو اسٹریٹ آف ہارمز کلوز رہے گی. تو یہ بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. تو یہ اتنی جلدی نہ یہ بری آنے والی ہے اور نہ اتنی جلدی یہ لگتا ہے کہ یہ کھلنے والی ہے. تو یہ تو ابھی ایران کی طرف سے کوئی ارادہ نہیں ہے جنگ کو ختم کرنے کا. میرا نہیں خیال اسرائیل کا بھی شاید چلے ٹیکٹیکل پاز کا ہو, بٹ ایران اس وقت نہیں کر رہا اور وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے. وہ ختم ہو رہا ہے لیکن وہ اپنے اندر سے وہ یہ نکل رہا ہے اور اس نے اسٹریٹ آف ہارمز کو اس وقت پریکٹیکلی بند کیا ہوا ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ ٹرمپ چاہتے ہیں لیکن ایران نہیں چاہتا. ٹرمپ کے چاہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ساری سچویشن کا بہت زیادہ فائدہ رشیا کو ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں رشیا کو اور تو فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, اس وقت تو پوری دنیا میں جو ہے نا ایک پریشر آ رہا ہے. کوئی قیمت بڑھتی ہے تو پوری دنیا کو پریشر آتا ہے. تو رشیا کو یہ ہے کہ امریکہ اگر کمزور ہوگا تو نیچرلی اس کا رشیا اور چائنا کو فائدہ ہوگا. امریکہ کی جنگ میں امریکہ کے زیادہ ایکسپوز ہوگا, اس کے ویپنری ایکسپوز ہو گئے, اس کی اسٹریٹجی جو تھی وہ اگر پوری نہیں ہوگی تو اس سے فائدہ تو دوسروں کو ہوگا انڈائریکٹلی, بٹ کوئی ڈائریکٹ اس سے اس طرح فائدہ ان کو نظر نہیں آ رہا. بٹ یہ ہے کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے جس میں امریکہ کو گھسیٹا گیا اور امریکہ جو ہے اس میں مار کھا رہا ہے, اور ایران جو ہے وہ وہ ڈفرینٹ بال گیم سے کھیل رہا ہے جو لوگوں نے سوچا نہیں تھا کہ ایسے ہوگا. مڈل ایسٹ کے ملک جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں. صحیح ہے سر. پاکستان کے اوپر اس جنگ کا آپ اوور آل اور کس اینگل سے آپ اثر دیکھ رہے ہیں, امپیکٹ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس سے کس طریقے سے بھی اور افیکٹڈ ہونے والے ہیں؟ دیکھیں ایک تو اکنامک امپیکٹ ہے جو ہم نے بتایا کہ جس کو بڑا واسٹ وائڈنگ ہے کہ امپیکٹ ہے کہ اس سے آپ کی کرنسی بھی ہل سکتی ہے, اس سے آپ کے انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھ سکتے ہیں اور اس سے ایک انفلیشن کا ریلا آ سکتا ہے, گروتھ سلو ڈاؤن ہو سکتی ہے. تو جو اسٹیبلٹی ہے جو ہم گروتھ کی طرف چل رہے تھے وہ تھوڑا سا رک جائے تو یہ ایک ہمارے لیے ایک مطلب ایک اچھی خبر نہیں ہے اگر یہ رہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس جنگ میں بہت جو ہے نا وہ بلومبرگ کی ایک ہیڈ لائن تھی نا کہ پاکستان از واکنگ آن ایکچوئل, کہ ہم وہ بالکل ایک سلپری سلو پہ چل رہے ہیں, کسی وقت بھی پھسل سکتے ہیں اور جنگ کے اندر آ سکتے ہیں, اللہ نہ کرے ہم آئے. بٹ یہ دنیا میں لوگ رہے کہیں پہ افغانستان میں آپ کو پتہ ہی مسئلے چلتے رہتے ہیں, انڈیا کہیں پہ بیچ میں انوالو ہو جاتا ہے, تو یہ نیور نو کہ یہ کب سے کیسے. اور سعودی عرب, دوسرا سب سے بڑی بات, سعودی عرب آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ جا کے آپ ایران کی مطلب اگر ہم پہ آتا ہے حملہ تو ہمیں سپورٹ کرو. آپ ایران کی اور سعودی عرب کے درمیان اس وقت پھنسے ہوئے ہیں کافی مشکل. تو وہ ایک امریکہ اگر کل کو آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے, اگر امریکہ جنگ میں اور گھس جاتا ہے, وہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے, پھر آپ اس کو کس طرح ڈیل کرو گے. تو آپ کے لیے بڑی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے اور بڑی ڈیلیکیٹ سچویشن ہے. ابھی تک ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں, ملٹریلی اسٹریٹجی ہماری بہت بہتر ہے, بٹ یہ ہے کہ بہت ایک مطلب یہ جو ہے نا حالات ایسے ہیں کہ اس جنگ کو پھیلنے کے, جب جنگ اس طرح لگی ہو تو وہ پھیل سکتی ہے, تو وہ پھیلنے کے جو نقصانات ہیں وہ پاکستان پہ بھی آ سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم ایک نیوکلیر اسٹیٹ اور ہم ایک پاورفل آرمی ہے, تو ہم پہ کوئی بھی اٹیک کرتے 10 دفعہ سوچے گا. ایسا ہی ہے, لگ رہا ہے ایسا ہی. سر خیر جنگ کے حالات میں تو خیر بہت ساری چیزیں بھی اور بھی ڈسکس ہو جائیں گی, لیکن اوور آل بھی ہم آپ سے کافی ساری یہ چیزیں ڈسکس کرنا چاہتے تھے, بلکہ بھی آف دا ریکارڈ بھی آپ سے ہلکا ذکر ہوا. آپ کے خیال میں سر ہمارے ابھی تک جتنے بھی فائنانس منسٹرز آئے ہیں, آپ کو اوور آل سب سے پرفارمنس کس کی بہتر لگی اگر آپ انالائز کر سکیں, سب سے جو ہمارا تگڑا فائنانس منسٹر رہا ہے ریسنٹ پاسٹ میں, وہ کون سے رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ یار انفارچونیٹلی ہمیں کوئی اچھے فائنانس منسٹر اتنے ملے نہیں ہیں ٹو بی آنیسٹ. اگر مطلب ویسے اچھا فائنانس منسٹر ہوتا کیا ہے, ہوتا کیسے ہے؟ دیکھیں لیٹس سے ہم سن 2000 سے آگے چلتے ہیں اور اس وقت 2026 میں بیٹھے ہیں. پچھلے 26 سال کو ہم تقریباً دیکھ لیتے ہیں. 2003 کے اندر جو ہے ہمارے ہاں ایک فائنانس منسٹر ہمارے آئے تھے, شوکت عزیز صاحب, جو بعد میں پرائم منسٹر بن گئے, وزیر اعظم بن گئے, اور ان کے ہوتے ہوئے ہم نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ سب سے زیادہ دیکھی. پاکستان کے اندر جتنا جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی جو تھا وہ سب سے زیادہ پچھلے 25 سال میں اس میں تھا. ایکسپورٹ میں بھی ہم نے اس وقت گروتھ دیکھی کہ اس وقت 2000 سے 2007 تک ایکسپورٹ میں کافی, لیکن اس کو سنہرا دور تو نہیں کہا جا سکتا. اکانومی میں بات, اکانومی بھی گرو کی, لیکن انہوں نے اس کو فنڈامنٹل ایشوز کو ریزالو نہیں کیا. ایف پی آر کے بھی پرفارمنس اچھی تھی اس میں, لیکن انہوں نے اس کو فنڈامنٹلی اس کو ریزالو نہیں کیا. اور اینڈ میں جب مشکل وقت آیا جس کے اوپر جب تھا کہ یہی تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی تھی 2007 میں, 2008 کے اندر مشرف صاحب کی گورنمنٹ کے اندر یہی پرائم منسٹر نے, انہیں فائنانس منسٹر جنہیں کہیں گے, انہوں نے اس قیمتوں کو اس طرح بڑھایا نہیں تھا اور اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ان میں ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے کچھ ایک اچھا کام کیا تھا. میرے خیال میں ابھی تک جتنے لوگ ہیں 2003 سے 2007 میں ایک اچھا کام ہوا تھا, لیکن 7 کے اینڈ میں جو مسئلہ ہوا 8 کے شروع میں وہ کافی اس کو دو دیا.
اس کے بعد آپ دیکھیں وہ اچھا کام سر ان کا تھا یا جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان کی وجہ سے تھا؟ تو بہرحال وہ دیکھیں فائنانس منسٹر کوئی بھی ڈیسیجن جو ہوتا ہے پولیٹیکل اس کی امپلیکیشن ہوتی ہے، تو ظاہر ہے اوپر بیٹھے والوں کا فیصلے میں بہت بڑا ہاتھ، پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل، بہت بڑا ہاتھ. وہی جو بھی اس سسٹم کو چلا رہے ہیں، چاہے وہ اس وقت آرمی ڈائریکٹ چلا رہی تھی یا اس میں وہ پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں، تو ایک پورا جو ایک اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں گورنمنٹ بھی ہے، بیوروکریسی بھی ہے، ملٹری کے لوگ بھی فیصلے میں ہوتے ہیں، اور آپ کی کیبنٹ ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے، تو سب مل کے یہ فیصلہ اس وقت آرمی چلا رہی تھی، ابھی کوئی اور چلا رہا ہے؟ مطلب ابھی بھی مل ملا کے چلا رہے ہیں، اسی طرح ہو رہا ہے جو آپ کے سامنے ہی نظر آ رہا ہے کہ کیبنٹ ہے، کچھ وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں، کچھ اوپر سے بھی آتی ہیں چیزیں، تو مل ملا کے ہی چل رہا ہے. تو اس میں ظاہر ہے ہائبرڈ رجیم میں اکنامک اس کی بات کر رہا ہوں، پولیٹیکل اور دوسرے سیکیورٹی کے فیصلے، فارن پالیسی کے فیصلے، تو وہ بہت زیادہ وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے وہ کہاں سے آ رہے ہیں. بٹ میں اکنامک ڈیسیجن میکنگ کی بات کر رہا ہوں، اکنامک ڈیسیجن میکنگ مل ملا کے ہی آج چل رہا ہے، وہ بھی آج بھی مل ملا کے ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اسحاق ڈار صاحب کا بھی رول میں، اس میں ادھر سے بھی رول آتا ہے، اس میں فائنانس منسٹر بھی اپنا کچھ رول ڈال رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹ بینک بھی اپنا رول ڈال رہا ہوتا ہے، سب اپنا ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ ایک مل ملا کے چل رہا ہوتا ہے. اچھا 2008 کے اندر ہم دیکھیں تو جی اس وقت جب پی 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 کی حکومت آئی تو اس وقت شوکت ترین صاحب جو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تھے، وہ فائنانس منسٹر بنے. انہوں نے ایک بڑا ایک جو کام کیا کہ انہوں نے 7th NFC ایوارڈ جو ہے اس کے بارے میں سارے پروونسز کو ملا کے ایک نیگوشیٹ کر کے ایک وہ ایوارڈ کر دیا، 18ویں ترمیم بھی ہوئی. وہ 7th NFC ایوارڈ میں وہی حکومت کو پیسے چلے گئے، لیکن ان کے ساتھ ذمہ داری جو جانی تھی وہ ہم نہ دے پائے، تو آدھی کھیر بنا کے شوکت ترین صاحب چلے گئے. وہ جو ذمہ داری والا کام تھا وہ ادھورا چھوڑ گئے، اور وہ آج بھی ادھورا ہے، اور اسی کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے بینکرپٹ ہو رہی ہے، اور پروونسز کے بعد بہت پیسے. یہ سر آپ نے بڑی سگنیفیکنٹ بات کی ہے قطع کلامی کی مہارت. اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں، شوکت ترین صاحب کے اوپر میں اسپیسیفکلی پوچھنا چاہوں گا. ان کی بات میں خیر اب شاید یہ بات پھر پولیٹیکل ہو جائے، وہ ہم سیاسی لوگوں سے بہتر کر سکیں گے، لیکن بعد میں ان کی کال جو ہے وہ مبینہ آڈیو ایک وہ لیک ہوئی تھی ان کی زوم میٹنگ میں، جس میں وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پیمنٹ شاید نہیں کرنی، ایسا کچھ. شاید آپ کو کوئی ایسی بات یاد ہو. وہ ایک دیکھیے جی، وہ مجھے اس طرح کی کال وہ کیا ہو رہے ہیں جب آپ حکومت میں نہیں ہیں، آپ باہر ہیں، تو اس میں وہ کچھ بھی کہہ رہے ہو، میں اس پہ کیا کامنٹ کروں. میں تو آپ اس سے کامنٹ کر رہے ہیں نا جو حکومت میں بیٹھا ہے وہ کیا فیصلے کر رہا ہے. باہر بیٹھے تو ہر کوئی ڈفرینٹ باتیں کرتا ہے، تو میں باہر بیٹھے کی بات نہ کریں. جب وہ حکومت میں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں اس کی میں بات آپ سے کروں. تو اس وقت وہ پاور میں تھے، انہوں نے یہ کیا، اس نے ہاف ہارٹڈ کیا، جس کا جو پورا نہیں کر سکے وہ ادھورا آج بھی ہے. تو شوکت ترین صاحب کو اس کی ذمہ داری بھی لینی چاہیے. اس کے بعد جی بریفلی ایک دو فائنانس منسٹر اور آئے، حفیظ شیخ صاحب جو پھر ابھی آئے تھے، تو وہ آئے، وہ اپنے IMF کے طریقے سے، وہ بڑا حفیظ شیخ صاحب جڑا وہ IMF کے، یہ بھی بات کریں پیپلز پارٹی والے، حفیظ شیخ صاحب بڑا وہ اس کو کیلکولیٹڈ چلاتے ہیں، اور وہ IMF کے طریقے سے چلاتے ہیں، اچھا چلاتے ہیں، لیکن وہ اکانومی اس میں گرو نہیں کر پاتی، بٹ وہ اس فریم ورک میں رہتے ہیں. پھر اس کے بعد 2013 میں المعروف اسحاق ڈار صاحب آئے. تو انہوں نے سب سے پہلے تو بجلی کا سرکولیٹر جو ہے وہ پچھلوں کے سے ڈال کے ان کے سالو کر دیا اور اپنی کلین شیٹ سے شروع کیا. پھر ان کے زمانے میں کچھ ان کی قسمت اچھی تھی، تیل کی قیمت $40 پہ آ گئی. یہ قسمت ان کی اکثر اچھی نکل آتی ہے. $40 پہ تیل کی قیمت آ گئی. 2 سال $40-50 پہ، $50 $60 40-60 کے درمیان 2 سال ان کے پیک کے ٹائم میں یہ رہی. پھر اس کے بعد IMF پروگرام بھی زبردست ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، کرنسی کو نہیں انہوں نے ہلنے دیا. 2017 کے اندر جب ہمارا پھر کرنٹ اکاؤنٹ 2016 نومبر میں IMF پروگرام ختم ہوا، اس وقت ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ پھٹنا شروع ہوا ہے، اور 2 بلین پر منتھ کے حساب سے ہم 1.5-2 سال اس کو پھٹتے رہے ہیں. ہمارے ریزرو تقریباً 22 بلین ہو گئے تھے اسٹیٹ بینک اور دوسرے ملا کے 18 اسٹیٹ بلین کے تھے، اور وہ ہم نے بالکل 2018 تک اس کو پھونک دیا، اور کرنسی کو ہم نے ہلنے دیا. اور اینڈ میں دیکھیں $100 سے کرنسی کہاں پہ چلی گئی. انہوں نے پھر ایکسپورٹ کے اوپر انہوں نے ایکسپورٹرز کو سپورٹ نہیں اتنا کیا. انہوں نے جو فارمل اکانومی ہوتی ہے اس کو اتنا سپورٹ نہیں کیا. انہوں نے ہنڈی حوالہ کے راستے نکالے، جو کہ ہنڈی حوالہ کے راستے بند کرنے کے لیے جو اس کے بعد پیپلز پارٹی یا PTI کی حکومتیں آتی رہیں، وہ ان راستوں کو تھوڑا بند کرتے رہیں، یہ نکالتے رہے. تو یہ چیز ہے. اچھا اس کے بعد 2018 میں مفتاح صاحب آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. مفتاح صاحب آ کے وہ تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں. جی وہ ایک بڑی اچھی وہ ایک ایمنسٹی اسکیم اچھی کہنا چاہیے کہ نہیں، بٹ وہ شاید خاقان صاحب ایک ایمنسٹی اسکیم آتے ہیں جس کو لوگ استعمال کر کے وہ اپنا پیسہ یہاں پہ کر لیتے ہیں. پھر وہ جاتے وہ ایک بجٹ کے اندر نا چٹکلا کر جاتے ہیں، ٹیکس
बहुत कम कर देते हैं, जो उन्हें पता था कि वो चेंज होना है, उन्हें पता था कि पीटीआई की हुकूमत आनी है तो उसकी तू मैं होगी, तो वो कर देते हैं, वो एक पॉलिटिकल फैसला करके चले जाते हैं, लोगों को खुश कर जाते हैं जो पता था खराब होना है। फिर पीटीआई आती है तो असद उमर साहब आते हैं। असद उमर साहब ने बड़ी डिसअपॉइंटेड फाइनेंस मिनिस्टर है, उनसे बड़ी उम्मीदें थी, सारा कुछ था, वो 8 महीने इंडिसाइसिव रहे, वो पार्टी के अंदर भी कहते रहे कि जी IMF पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इसी में वो 8-10 महीने उन्होंने निकाल दिए। इस चक्कर में इवेंचुअली हम IMF पे गए, असद उमर साहब की छुट्टी हुई और उसके बाद जो है हमारे वो आ गए, हफीज़ शेख साहब आ गए और रज़ा बाक़र साहब की टीम आ गई यहाँ पे शूट करके। अच्छा, यहाँ पर जो आपको आपके ख्याल में, ये खैर पॉलिटिकल सवाल नहीं है, ये टेक्निकली असद उमर साहब की छुट्टी जिन्होंने की वो करनी क्यों पड़ी होगी? परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे या डिसीजन नहीं ले पा रहे थे? जी, जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे तो उसका मतलब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे ना। आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो लेने होते हैं, वो डिसीजंस आपको लेने हैं, सही डिसीजन लेने हैं, वक्त पे लेने हैं, आपको स्पाइन दिखानी है, आपको पॉलिटिकल जगह से, आपको IMF से, आपको बाकी जगहों से आपके साथ निगोशिएट करके फैसला करना है, वो नहीं कर पाए और वो ज़रा वो दिल पे जबर करके उन्होंने फैसला किया होगा। उनके नहीं, असद उमर साहब बड़े अच्छे मैनेजर थे। जब बाद में कोविड के ज़माने में जब उन्होंने के अंदर वो जब उसको वो जो पूरी वो एक बनी थी, सिस्टम बना था जिसको असद उमर लीड कर रहे थे और साथ वो डॉक्टर फैसल थे, तो बहुत अच्छा उन्होंने उसको बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, उनको बहुत अच्छा उसको मैनेज किया सारा कुछ। लेकिन एक फाइनेंस मिनिस्टर में जब नर्व्स चाहिए थी, जब उस तरह के वो फैसले थे, वहाँ पे वो उस तरह से फैसले नहीं। बिल्कुल ऐसे। और असद उमर साहब इज़ द वन जिसकी इनकी बेस के ऊपर पीटीआई ने अपनी पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाई थी और मंशूर में बताया था कि हम जब आएंगे तो फाइनेंस में और मुल्क के लिए ये चीज़ें करेंगे। वही एक मिजरेबली हमने वहाँ फेलियर देखा। वो एक इशू था उनका। फिर जी उसके बाद दोबारा हफीज़ शेख साहब आते हैं। हफीज़ शेख साहब वो एक नैरो पाथ में सुकून से चलते हैं, 4-5-6 घंटे काम करते हैं, वो उनको पता है। शेख साहब की स्ट्रेटजी में ऐसी कौन सी बात है जो वो ना करनी आती है? अच्छा, ठीक है, IMF उनको, वर्ल्ड बैंक उनकी बड़ी इज्जत करता है और वो अपने एक उस पाथ में रखते उनको ना करनी आती है, जिसकी वजह से जरदारी साहब और खान साहब दोनों उनको हाँ कर देते हैं। हाँ, तो फिर वो इवेंचुअली शेख साहब को निकाला गया। कोविड के अंदर वो बीमार थे, खान साहब फ़ोन करते हैं कि आप ना आए, जो बड़ी मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं थी। वो कहे कि उन्हें बड़ा अनसेरेमनियस उनका एग्जिट था, बट वहाँ से शौकत तरीन साहब, वो क्या हुआ था थोड़ा सा हमें नहीं पता। वो एकदम उन्हें कहा कि जी वो मतलब कोविड हुआ था, वो भी घर पे थे, उन्हें फ़ोन करके कहते हैं कि बस जी आप जा रहे हैं और अब दूसरा आ रहा है, तो इस तरह से वो हुआ था उनकी। तो फिर वो शौकत तरीन साहब दोबारा आ गए, तो शौकत तरीन साहब आए, उन्होंने कहा जी वो इमरान खान साहब चाहते थे जी इस वक्त वो कि मुझे ग्रोथ चाहिए, 2021 का साल था, शायद उन्हें नज़र आ रहा था कि 1-2 साल में उनकी हुकूमत चली जानी है, तो वो ग्रोथ चाह रहे थे कि ग्रोथ चाहिए। शौकत तरीन साहब को ग्रोथ के मैंडेट के चलाया गया। शौकत तरीन साहब ने लूट सेल बजट दिया, IMF को ठंडा मारा है, ठीक है जी, और वो उन्होंने वो बजट दिया और एक बजट के बाद एकदम वो ग्रोथ आने लगी। अभी बजट जून में दिया था, अक्टूबर में शौकत तरीन साहब को समझ आ गया कि यार मसला हो गया। फिर वो IMF के पास वापस गए, फिर उन्होंने उसको ठीक है 5% ग्रोथ आ गई थी आपकी, 6% अगले साल भी आ गई थी ग्रोथ। एक कोविड के बाद बाउंस बैक था, फिर उसके बाद दूसरे साल उस पॉलिसी की वजह से आ गई, बट हालात ख़राब होने लग गए। फिर वो वापस IMF पे गए, फिर आगे जब UNC हुआ तो उसमें पेट्रोलियम कीमतें, फिर पेट्रोल जब इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर गई थी, आपने PTI के जाते वक्त उन्होंने प्राइसेस फ्रीज़ कर दी 150 पे, और उस वक्त सब्सिडी नहीं थी। उसके 3 महीने बाद जब तक प्राइस नहीं बढ़ी गई, जून तक या मई के एंड तक, जब मिफ्ता साहब फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे और शहबाज शरीफ, मेरा ख्याल है नहीं शहबाज शरीफ या नहीं, वो शहबाज शरीफ ही शायद प्राइम मिनिस्टर आए थे, हाँ पहली दफ़ा वो आए थे। तो वो PDM की जब गवर्नमेंट आई थी, तो उस ज़माने के अंदर 3 महीने उस फ्रोज़न प्राइसेस को रखा गया। उसकी वजह से जो सब्सिडी आई, उसकी वजह से आगे आपका जो डॉलर भी फटा, सारा कुछ हुआ। फिर मिफ्ता साहब कुछ बेहतर काम करना चाहते थे, तो PMLN की गवर्नमेंट उन्हें करने नहीं देती थी, तो पीछे से इसहाक डार साहब ने उनको हटाने की पूरी कोशिश करते और इवेंचुअली उनको हटा दिया। तो उसके बाद से इसहाक डार साहब खुद आ गए। फिर इसहाक डार साहब खुद आए तो आपने देखा किस तरह डॉलर फटा, किस तरह IMF के साथ हुआ, किस तरह IMF मुल्क दुश्मन हो गया, क्या क्या ख़बरें आती थी, क्या क्या कुछ नहीं आता था। तो इवेंचुअली करके वो खुदा करके वो गए। फिर IMF प्रोग्राम आया, फिर ये केयरटेकर गवर्नमेंट आई। उसके अंदर केयरटेकर गवर्नमेंट के अंदर जो है वो जो अभी शमशाद अख्तर जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है वो आई, वो भी टू द बुक्स, उन्होंने 8 महीने उसको बड़ा अच्छा चलाया। और उसके बाद ये आ गए आपके औरंगज़ेब साहब आए जनाब। तो औरंगज़ेब साहब जो है बैंक चला के आए, उन्हें समझ आ गई यहाँ पे उनको इन्होंने काम करने दिया। बहुत सारी चीज़ें सागडा साहब की चली दी गई, बहुत सारी चीज़ें हैं PR अपने पास ले गए। वो आराम से जो है ना वो कहते हैं ना पार्टी कर रहे हैं। वो शाम 4-5 बजे तक काम करते हैं, फिर पार्टी करते हैं। तो बस वो यही कर रहे हैं। ओए पार्टी कर रहे हैं और हमारी पार्टी नहीं बस हो पा रही है। आपने बड़ा ठीक है, काम ठीक कर रहे हैं, जो उन्हें समझ आई है वो उस तरह से काम कर रहे हैं। आपने तो पूरी तारीख जो है वो समअप कर दी है, दरिया को कूजें बंद कर दिया। बड़ी इसमें बहुत सारी आपने टच किया, लेकिन
کافی ساری چیزیں ہانٹ کر رہی ہیں. اس کو اگر تھوڑا سا اس میں سمجھ پاؤ گے, بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل فائدے کے لیے آپ کر تو دیتے ہیں, جس طرح آپ نے بتایا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جاتے جاتے جب پرائز پتہ لگ رہا تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت اوپر جا رہی ہے تو آپ کو بھی اوپر کرنی تھی پرائز, لیکن پولیٹیکل فائدے کے لیے یا پھر پولیٹیکل ڈیسیجن کے لیے پہلے انہوں نے نہیں کی اور سسٹین رکھا. اور اسی طریقے سے 2-3 اور فیصلے بھی ہیں جو کہ ٹیکنیکلی ٹھیک نہیں ہوتے لیکن عوام اس کو بڑا سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ تھوڑا سا بڑا کہ عوام جو ہے نا, ظاہر اکانومی کا تو بہت زیادہ نالج کا بحران ہے, تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اندر مطلب جو پریکٹیکل جو ایک جلسوں کی اور منشور کی تقریریں ہوتی ہیں, اور جب وہی بندے جب اسٹیج کے اوپر یا سیٹ کے اوپر آتے ہیں یا ان کے پاس اختیار آتا ہے تو پھر ان کو کیا کہتے ہیں ریئلائزیشن ہوتی ہیں, ان کو پتہ لگتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں بالکل ایسی بات ہے کہ اس طرح کی بات کی جاتی ہے اور بعد میں فرق چیز ہوتی ہے, لیکن آپ کو سواق سے دیکھنا ہوگا نا. یہ پاکستان کے حالات جو آج یہ ہیں وہ اس کو پچھلے اگر 20-25 سال میں دیکھیں تو ان حالات کو یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں جب یہ 7th NFC ایوارڈ ہوا اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے زیادہ جو پیسے جو ہیں وہ صوبوں کے پاس چلے گئے. تو اور جو ساری جو ریونیو کلیکشن کی جو FPR کی اور اس کے بعد ساری ملٹری اسپینڈنگ کی ساری آپ کی اور طرح کی سبسڈیز جو ہیں جو جس میں بجلی کی خاص طور پہ انرجی کی وہ ساری وہ ذمہ داری جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہ گئی. ٹھیک ہے جی, تو وہ اب آہستہ آہستہ صوبوں کے پاس پیسے لگے, صوبوں خرچ کرنا شروع ہو گئے, شاخ خرچی ہو گئے. اب صوبوں نے خرچی میں کیا کیا کہ 2013 سے 17 میں جو پنجاب کو جو بہت زیادہ پیسے تھے اس کا 50% ڈیولپمنٹ لاہور میں ہی لگا, باقی صوبے پہ اتنا نہیں لگا. تو یعنی کہ وہ ایک پنجاب جو ہے جو اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے 100 ملکوں سے بڑا وہ ہے ایک وہ ہے, تو اس کا جو اسپینڈ ہے اس کے ایک بڑے شہر پہ زیادہ ہوا. یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ سندھ کے اندر ہم دیکھیں تو سندھ کے اندر جو ہے ہم دیکھیں سندھ میں تو جو کہتے ہیں نا کرپشن ہی بہت ہے. کراچی جو ہے اس کا آپ حال دیکھیں وہ کس طرح اس کا انفراسٹرکچر ڈیٹوریٹ ہوا. میرا تعلق کراچی سے بھی ہے, میں کام ادھر کرتا ہوں. میں ہوں تو لاہور سے بٹ میں کراچی رہا ہوں اور کراچی آج بھی میں لاہور بیٹھ کے کراچی کا ہی کام کر رہا ہوتا ہوں. تو وہ شہر جو ہے وہ جس طرح سے اس کا انفراسٹرکچر پچھلے 18 سال میں ڈیٹوریٹ ہوا. پیپلز پارٹی اس کی 2008 سے ابھی تک وہ اسی کی حکومت چل رہی ہے, کسی اور کی حکومت نہیں آئی ہے. تو وہ ایک بڑی غلط بات ہے. یہاں پہ انرجی کے اندر اب کیا ہوا کہ ہم آئے تھے جب 2013 میں بجلی بہت کم تھی, تو آپ نے بجلی کے نئے کارخانے لگائے اور ایک دم بہت سارے کارخانے لگائے. پہلے شارٹیج تھی, ایک دم اب بہت زیادہ سرپلس ہو گیا. پھر اس کی سارے ڈالرائز کر کے آپ نے اس کے وہ IPPs کے ساتھ کانٹریکٹ کر دیے. جب وہ ڈالر پھٹا, انٹرسٹ ریٹ اوپر گئے تو اس کی کیپیسٹی پیمنٹ سر پہ آ گئی. وہ ساری اس کی سبسڈی صوبے لے رہے ہیں, استعمال تو سارا صوبوں کو بھی کر, ذمہ داری تو نہیں رہا. پھر اس سے آپ کا ڈیٹ بڑھتا گیا. پھر ڈیٹ کی جو سود کی ادائیگی جو ہوتی ہے وہ ساری جو ادائیگی جو ہے وہ کون کر رہا ہے؟ وہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے, صوبے تو نہیں کر رہے. آج بھی اگر دیکھیں تو انرجی پرائس بڑھی ہے. آج کا دن ہم دیکھیں تو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جو بجلی کی جو ڈیزل کی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کو ہمیں نہیں بڑھانا چاہیے, تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. اس کا حصولاً یہ ہونا چاہیے کہ اس کی جو سبسڈی ہے وہ صوبے دیں. صوبے جا کے کہیں کہ یہاں پہ کریں گے جی ہم ہر موٹر سائیکل والے کو ہم یہ کرتے ہیں, یا ہم جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ جی پیٹرول کی قیمت نہ دو, 40-50 روپے ہم دیتے ہیں, آپ اپنا پیٹرولیم لیوی پورا رکھو, ہم دیتے ہیں. بٹ صوبہ کوئی نہیں کرے گا. تو یہ فقدان ہے, یہ ملک کو اس طرح سے نہیں دیکھتے, تو وہ ایک پرابلم ہے. تو یہ زمانے سے جو 2010 سے یہ شروع ہوا, پھر یہ پہلے NFC, پھر بجلی کے جو کارخانوں کا کام ہوا, پھر آپ نے کرنسی کی جو فکسیشن رکھی آپ نے, اس سارے کے چکر میں دیکھتے دیکھتے جو ہماری چیزیں پھٹی تو ہم آج ہیں. تو اس میں جب آ کے فیصلے کسی ایک وقت میں ایک کو بہت مشکل فیصلہ کرنا پڑتا ہے, دوسرے کو کم کرنا پڑتا ہے, تو آپ کو اس کو پورے پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. اس طرح سے کسی ایک کو قصوردار نہیں کرنا چاہیے, اس میں ہم سب قصوردار ہیں اور پورے ملک کو ہم اکٹھے ہو کے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ایسے ہی ہے, ٹھیک بھی سب نے مل کے کرنا ہے. سر آپ چاہے کہ سپ لیں, کیونکہ میں یہاں پہ آگے اگر آپ سر IPPs کی کہانی میں بتا سکیں کہ یہ IPPs کا جو پورا سین ہے ایک عام آدمی کے لیے, کہ IPPs کا جو پورا چکر ہے یا گورکھ دھندا ہے, یہ کس نے پلان کیا, یہ کس کے دماغ کا آئیڈیا تھا, اور یہ اس میں ایکچولی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں 1960s کے اندر ہم جب ترقی کر رہے تھے تو اس وقت ہمارے یہاں بجلی کی جتنی ضرورت تھی تو اس کے لیے ہم نے ڈیم لگائے. 60s-70s میں ہم نے 2 بڑے ڈیم بنائے. ان ڈیم سے ہم بجلی لیتے تھے جو بہت سستی بجلی تھی. ساتھ اس کے ہمارے تھوڑے بہت بجلی کے کارخانے تھے جس میں آتی تھی. تو لیکن 80 کی دہائی میں جا کے, لیٹ 80s میں جا کے ہمارے یہاں وہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی, اسی طرح کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی جیسے 2010 کے راؤنڈ ہماری تھی. تو اس وقت ایک بڑا پریشر تھا کہ بجلی بنائی جائے. تو اس میں ایک پہلا کارخانہ لگتا ہے ہپکو کا. ٹھیک ہے جی, ہپکو آج بھی وہ کمپنی ہے, وہ اس کے مالک فرق ہیں اور اب اس کے بڑی اچھی طرح سے چلا رہے ہیں. تو اس وقت وہ ہپکو کا پہلا کارخانہ لگتا ہے.
وہ کارخانہ ایک طرح کی فائنینسنگ کے ماڈل میں IPP موڈ میں اس کو ڈیزائن ہوتا ہے, جس میں ڈالرائز ریٹرن اور سارا کچھ ہوتا ہے. صحیح. وہ لگتا ہے. اس کے بعد پھر ایک 1994 کی IPP پالیسی آتی ہے. اب مسئلہ وہاں سے آتا ہے, جب وہ 94 کی IPP کی پالیسی آتی ہے, اس پالیسی میں آپ نے جو ہے ڈالرائز ریٹرن دے دیے, اپ فرنٹ کاسٹ کر دی کہ بھئی آپ بتاؤ آپ نے پلانٹ مشینری یہ وہ کتنے میں لیا, یہ کاسٹ مل جائے گی. اب وہاں پہ جا کے وہاں پہ تو کرپشن کے سلسلے شروع ہوتے ہیں کہ جی پہلے یہاں پہ اگر آپ کی کاسٹ جو تھی تو 50 روپے تھی تو آپ نے 100 روپے کی کر کے یہاں سے 100 روپے ریکور کر لیے, اور وہ 100 روپے آگے جو ہے کنزیومر 30 سال پے کرتا رہے گا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک پہلا یہ ہوا. پھر آپ نے یہاں پہ ریٹرن بہت ہائی دے دیے, اور ساری کاسٹ جو ہے وہ سارا رسک جو ہے گورنمنٹ نے لیا کہ سارا رسک گورنمنٹ کا ہے اور سارا ریٹرن جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. تو وہ رسک ریٹرن میٹرکس جو ہے بالکل وہ کم. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو اتنا وہ سخت پاکستان کے اوپر بنایا, اس کو تھوڑا نرم بنایا جا سکتا. ستم ظریفی یہ ہے, ستم ظریفی یہ نہیں ہے کہ یہ بنایا, ستم ظریفی یہ ہے کہ جب اس میں کرپشن کے راستے نکلے تو انہوں نے 4 پلانٹ لگانے تھے تو اس کی جگہ 10 پلانٹ لگا دیے پیسے. اب 10 پلانٹ لگا دیے تو 10 پلانٹ کی تو آپ کی وہ ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے, آپ کے پاس سرپلس ہو گیا, اور سرپلس ہو گیا وہ بیکار نہیں, کیپیسٹی پیمنٹ ہوگی, سرکولیٹر کھڑا ہو گیا. یہ چلتا رہا. 2000 کے اندر جا کے پھر تھوڑے چھوٹے پلانٹ لگے, بٹ اسی طرح لگے بٹ کم لگے. 2006 کی پالیسی. پھر 2010 میں جا کے بہت سخت قسم کی شارٹیج آ گئی. پھر اس کے بعد یہ پریشر آیا 2013 کے بعد. پھر یہ ہوا کہ پہلے آپ CPEC میں گئے, آپ نے کہا ہم کوئلے کے پروجیکٹ لاتے ہیں. اس میں ہم نے کہا ایک امپورٹڈ کوئلہ کا پروجیکٹ ہم سائیوال میں لگائیں گے, کیونکہ پروجیکٹ ہم نے پنجاب میں لگائیں گے. دیکھیں میں اور پنجاب سے ہیں. پنجاب جو ہے نا اس ملک کو بہت زیادہ اس نے استعمال کیا ہے. تو پنجاب جو ہے کہتا ہے کہ ہماری اپنی بجلی نہیں ہے, تو بجلی تو سندھ سے آتی ہے یا KP سے آتی ہے, بلوچستان سے گیس آتی ہے, تو ریسورسز تو ہم نے پروجیکٹ پہ لگانے. اس ان وائبل پروجیکٹ کو سائیوال پہ لگایا گیا, بٹ لگا لیا آپ نے, اور بھی لگا لیے امپورٹڈ کول کے اور سارا کچھ. اب آپ لگا رہے ہیں, نیوکلیر بھی آپ کا لگ رہا ہے, آپ کے ڈیم بھی ایکسپینڈ ہو رہے ہیں. ون فائن مارننگ جی آپ کے چیف منسٹر صاحب کو پنجاب میں خیال آتا ہے کہ جی ہم ان کی بیوروکریسی انہیں آئیڈیا دیتی ہے کہ جی ہم کیوں نہ LNG کے پلانٹ لگا لیں. LNG قطر LNG پرووائڈ کر دے گا, ہمیں جی کے بڑے سستے پلانٹ مل رہے ہیں. تو آپ کو CPEC پہ چائنا والا کہتا ہے بھیا اگر آپ نے LNG لگانے تھے تو پھر کول نہ لگاتے. اب آپ نے کول لگا دیے تو LNG نہ لگاؤ بھائی, اتنی آپ کی بجلی کی ضرورت نہیں ہے جتنے پروجیکٹ لگا رہے, لیکن آپ نے لگا دیے. CM شہباز شریف صاحب تھے جی, 2 پنجاب گورنمنٹ نے لگائے. پھر اس کو دیکھتے دیکھتے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم بھی لگائیں گے. تو پھر ایک پروجیکٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی لگایا. فیڈرل گورنمنٹ میں جو پروجیکٹ لگایا وہ پرائم منسٹر کے سمدھی تھے, اور پنجاب گورنمنٹ میں جو لگے تو وہ بھی جو لوگ تھے وہ آپ دیکھیں کہ آگے کیا رہا. تو اب وہ اس میں بھی وہ ساری کہانی, وہ جو 94 والی کہانی تھی وہ پرابلی یہاں پہ بھی چل رہی تھی. پھر آپ نے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کر لیا LNG کا قطر کے ساتھ, اور وہ اتنا کچھ آپ نے اتنا سرپلس کر لیا کہ بعد میں وہ آپ کو مسئلے آنے شروع ہو گئے. تو سوال ہوتا ہے یہ فیصلے اس وقت کیے جاتے ہیں, پھر اس کی وجہ سے پھر قیمتیں نہیں بڑھائی جاتی, پھر سرکولیٹر خریدتا, پھر قیمتیں بڑھائی جاتی تو بہت زیادہ بڑھائی جاتی ہیں. پھر سرکولیٹر کو سالو کرنے کے لیے اس کے لیے آپ کو 4 روپے آج آپ اپنے بل میں 3 روپے 73 پیسے آپ دے رہے ہو, وہ سرکولیٹر کے پیسے آپ دے رہے ہو, وہ بھی پیسے دیتے رہتے ہو. تو وہ آپ کی کاسٹ آپ کے اوپر چڑھتی رہتی ہے. یہ فیصلے غلط, جس میں سے پیسے سائفن آف ہوتے ہیں, فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. ایک وقت میں 4 لگانے تھے تو 8 لگا لیے. 94 میں بھی یہ کیا, 2015 میں بھی یہ کیا. اس وقت پیپلز پارٹی تھی, اس وقت PMLN تھی. آج دونوں پارٹی اس وقت ہوتے ہیں, اور جو سگنیٹری اس وقت کے پالیسیز کے تھے وہ آج حکومت میں ہیں. ایسے ہی. اور یہ IPPs جو لگی ہوئی ہیں اس میں کہانیاں پڑھ کے ہم حیران ہوتے ہیں کہ ایسا ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے. اور بڑے بڑے نیک نام لوگ جب ان کو لیکچرز دینے کا موقع ملا تو بڑا وہ اور طرح کے, میں ابھی ریسنٹلی پڑھا تھا رزاق داؤد صاحب کی جو IPP ہے وہ سب سے مہنگی غالباً ہمیں پڑ رہی ہے. سب ایک جیسی ہیں جی, سب ایک جیسی ہیں, سب تقریباً ایک جیسی ہیں. رزاق داؤد صاحب کی بھی ہیں, پیٹرولیم منسٹر میں رہے تھے وہ PTI کے ٹائم پہ. ندیم بابر صاحب ان کی بھی ہے, اور بھی بہت سارے لوگوں کی ہے, بہت لوگوں کی ہے. اس کو ختم کرنے کا, ریورس کرنے کا کوئی ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے IPPs ختم ہوتے جا رہے ہیں تو آپ نئے نہ لگائیں. اب وہ آپ آگے ویسے بھی سولر بیٹری سولوشن آنے لگے ہیں, آلٹرنیٹیو جو ہے بہت زیادہ لگے, تو آگے جا کے وہ غلطی دوبارہ نہ کریں جو بھی کر رہے ہیں آپ.
بٹ آپ وہ دوبارہ اگر غلطی کریں گے تو پھر یہی ہوگا. سر یہ سولر والی میں تو عوام کے ساتھ ایک طریقے سے پرینک یا دھوکہ کیا گیا نا. پہلے اتنا موٹیویٹ کیا گیا, ایک میسو کیمپین چلائی گئی, ان کو بہت سارے لوگوں نے بھی انویسٹمنٹ کر لی, لگوا لی, اس کے بعد پھر ٹیکسز اور باقی ساری چیزیں کی گئی ہیں. تو یہ والا کیا یا ویسے نیٹ میٹرنگ پہ میرا بڑا غیر عوامی ویو ہے, کیونکہ میں نیٹ میٹرنگ کا بینیفیشری بھی ہوں, اور بھی بہت سارے لوگ جو گھروں میں رہتے ہیں جنہوں نے وہ ہے اس کے بینیفٹ. غیر عوامی ہوگا لیکن پڑھا لکھا بھی ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ نیٹ میٹرنگ بھی ایک چھوٹا آئی پی پی ہے کہ آپ نے ان کو جتنا سستا جس طرح کانٹریکٹ دے دی ہے اور جس طرح وہ سستی ہو گئی ہیں چیزیں, تو اس کو ریوائز کرنا کوئی بڑی بات ہے. دنیا میں بہت سارے ملکوں میں یہ ریوائز ہوا ہے, یہاں پہ بھی ریوائز انہوں نے کر دیا تھا, بٹ پولیٹیکل پریشر میں ایگزسٹنگ کا انہوں نے وہی رہنے دیا, نئے کا ریوائز کر دیا. تو میرے خیال میں لیکن سر اس میں جو سورس ہے, اس کی جو بجلی ہے, وہ تو میں خود بنا رہا ہوں نا اپنی چھت پہ. آپ بجلی بنا رہے ہیں, آپ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں, اس پہ تو حکومت آپ سے کچھ ٹیکس نہیں کر رہی, کچھ نہیں. جب آپ بیچتے ہیں وہاں پہ, وہ آپ ایک ریٹ پہ بیچیں, جو آپ خرید رہے ہیں وہ فرق ریٹ پہ. لیکن آپ نے کہا کہ چھوٹا سا آئی پی پی ہے, تو کمپیریزن میں اس لیے کہتا ہے کہ وہ والی تو ہمارے پیسوں سے بن رہی ہے. تو آپ اپنی استعمال کر رہے ہیں نا. جب آپ بیچ رہے ہیں تو آپ جتنے کی بنا رہے ہیں اس کے حساب سے بیچیں, کیونکہ آپ کے ملک میں سول یہ چل رہا ہے. جو خرید رہے ہیں تو جس حساب سے وہ دے رہا ہے اس حساب سے خریدیں. نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے. ہاں, تو آپ یہ ہے کہ آپ نیٹ کر لیں, آپ 10 روپے کا یونٹ پہ 30 روپے سے نیٹ کر لیں, تو 20 روپے کا. نہیں وہ آپ نے کہا کہ چھوٹی 20 روپے کا فائدہ آپ دیکھیں, 10 روپے کا آپ کا یونٹ ہے, لیٹس سے سمپلسٹی جو ادھر سے لے رہے ہیں 30 روپے کا یونٹ ہے, تو 20 روپے کا آپ کو فائدہ ہم کیوں دیں بھائی؟ یہ تو وہی بات ہے نا, غلط بات ہے نا جو کیونکہ یہ پھر ایونچولی کون پے کر رہا ہے؟ جس کا سولر نہیں لگا ہوا. یہ بات تو ہے, پھر وہ پے جس کا سولر نہیں لگا ہوا پے وہ پے کر رہا ہے نا, وہ 20 روپے وہ آپ کے وہ دے رہا ہے. کریکٹ. تو وہ تو غلط بات ہے نا. تو اس وجہ سے میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے نیٹ میٹرنگ. لیکن اس کے علاوہ سولرائزیشن جو ہے وہ سولوشنز میں سے تو ہے ہمارے. نہیں, سولرائزیشن بالکل سولوشن میں سے, اور الحمدللہ سولرائزیشن پاکستان میں بہت ہو گئی اور بھی ہوگی, اور اس پہ بیٹری آپریٹڈ سولوشن بھی نکلیں گے. اس سے یہ آپ کا جو لوڈ جو گریڈ پہ لوڈ کم ہوتا جائے گا, لیکن گریڈ ختم نہیں ہوگا بٹ لوڈ کم ہوتا جائے گا. اور وہ جو ہے وہ ایک سستی بجلی جو آپ کو جو اس میں کوئی ایندھن نہیں استعمال ہو رہا, وہ آپ کو شمسی توانائی سے مل رہی ہے, اور آپ نے ایک دفعہ بیٹری ڈال دی تو وہ بیٹری بھی تر رہی ہے. تو اگلے 8-10 سال کا آپ کا سولوشن کھڑا ہے جس میں آپ کی کوئی مارجنل کاسٹ نہیں ہے. تو بہت اچھی چیز ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. ابھی کچھ ماہ پہلے جو ڈسکشن چل رہی تھی پوری اکانومی پہ, جب بجٹ بھی آنے والا تھا, اس وقت کی آپ کی ڈسکشنز میں کچھ باتیں ایسی تھی کہ آنے والے دور کے اندر MNCs جو ہیں بہت ساری پاکستان سے بھاگ جائیں گی, نکل جائیں گی. تو وہ جو آپ کے سارے خدشات تھے وہ کس حد تک درست ثابت ہوئے, یا پھر ہم اس کو کٹیل کرنے میں یا سسٹین کرنے میں کامیاب ہو پائے؟ دیکھیں, پاکستان سے MNCs کا ایکسوڈس تو چل رہا ہے. پاکستان سے آپ دیکھیں PNG بھی گیا ہے, پاکستان سے کچھ فارما کمپنیز کیا گیا. PNG پاکستان سے, پروکٹر اینڈ گیمبل پاکستان سے چلا گیا ہے. اس کے علاوہ کچھ فارما کمپنیز بھی گئی ہیں, اور بھی کمپنیز گئی ہیں. وہ کمپنیز کیوں جا رہی ہیں پاکستان سے؟ بنیادی چیزیں یہ ہے کہ پاکستان میں گروتھ سٹوری نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ گروتھ سٹوری نہیں ہے. یہ کمپنیز جو آتی ہیں, یہ MNCs جو آتی ہیں, یہ دیکھتی ہیں کہ وائبرنٹ مڈل کلاس ہے, بن رہی ہے, گرو کر رہی ہے. پاکستان میں وہ سٹوری 2010 شوکت عزیز کے سامنے وہ سٹوری آئی تھی. اس زمانے میں آپ کو ایک گروتھ نظر آئی تھی, ایک مڈل کلاس بنتی نظر آئی تھی. اس وقت آپ نے دیکھا تھا لوگوں کے لائف اسٹائل میں ایک دم بہت چینج آیا تھا. پھر 2010-15 تک 20 تک تقریباً وہ چینج رہتا رہا, بٹ 17-18 کے بعد ایک ریورس گیئر لگ گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. آج ہماری جو عام آدمی کی جو ریئل انکم ہے, یعنی انفلیشن سے ایڈجسٹ کر کے جو پیسے وہ کماتا ہے, وہ 2019 سے بھی کم ہے. ایک عام آدمی کی جو انکم ہے وہ 2019 سے بھی کم ہے. تو ہمیں تو ریورس گیئر لگا ہوا ہے نا جی. اس وقت ریورس گیئر لگا ہوا ہے, تو اس میں وہ گروتھ سٹوری مسنگ ہے. ہماری کنزمپشن کی وہ گروتھ نہیں آ رہی ہے اس طرح سے. تو وہ اس کی وجہ سے جو بہت ساری MNCs ایگزٹ کرتی ہیں کہ انہیں وہ چیز نہیں نظر آتی. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکسیشن بہت زیادہ ہے. اس ٹیکسیشن کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ نئی انویسٹمنٹ, ایون لوکل والا انویسٹمنٹ نہیں لاتا. وہ کہتا ہے کیپٹل فارمیشن کہ بھئی ایک انڈسٹری لگاتا ہے ایک بندہ, وہ ایک کمپنی بناتا ہے, اس کی 4 کمپنیاں اور ہیں, پھر اس کی پیرنٹ کمپنی ہے. اینڈ میں ٹیکس لگاتے جاتے اس کو 30-35% ڈال دیتا ہے. 100 روپیہ کماتا ہے تو اس میں سے 30-35 اس کی جیب میں آتا ہے. وہ کہتا ہے یار مطلب اس میں کارپوریٹ ڈویڈنڈ, سپر ٹیکس, یہ وہ سارا لٹرم پٹرم ملا کے 35 روپے اس کی جیب میں آتا ہے اس سیٹ کی, جس نے 6 طرح کے کاروبار کیے ہوئے ہیں اور پیچھے وہ بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے یار مجھے کتنے نفلوں کا ثواب ہے, میں یہ پیسے باہر لے جاتا ہوں. تو بھائی میں لے جاتا ہوں. تو بھائی کے مسئلے شروع ہو گئے ہیں, وہ الگ بات ہے جو اب آ رہے ہیں کہ وہ ٹیکس فری وہاں پہ مجھے ملتا ہے, تو مجھے تھوڑے بھی پیسے بن جائیں گے. میں مینوفیکچرنگ میں نہیں آؤں گا, میں ٹیکسیاں چلا دوں گا. ہمارا انڈسٹریلسٹ وہاں پہ ایک ٹیکسیاں کا کاروبار کر رہا ہے اور بہت ساروں کے پیسے لے کے ٹیسلا کی ٹیکسیاں چلا رہا ہے. یا میں ریئل اسٹیٹ کا کام کر لوں گا, یہ کر لوں گا, میں یہاں سے نکلتا ہوں. تو وہ چیز اس کا آ رہا ہے. تو انویسٹمنٹ پاکستان میں 70 سال کی میں اندر سب سے کم ہے اس وقت. نہ صرف فورن انویسٹمنٹ بلکہ لوکل انویسٹمنٹ, اور لوکل انویسٹمنٹ فورن انویسٹمنٹ سے زیادہ ضرورت ہے. جب لوکل انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے تو فورن انویسٹمنٹ جاتی ہے. تو ہمارے یہاں سے
نہ صرف MNCs بھی جا رہے ہیں بٹ کہ لوکل والے بھی چپ کے جو پیسہ نکال سکتے ہیں وہ نکال رہے ہیں. ہاں دنیا بدل رہی ہے تو آگے جا کے شاید سچویشن بدل جائے, وہ UAE وغیرہ مڈل ایسٹ کا جو حال ہے وہ کیا ڈیولپ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے, بٹ آج کے دن میں صورتحال ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سر میں ایک اور آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ جو خیر درمیان میں آپ نے ایک اور بات کر دی اس سے پہلے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ نے بہت سارے ادوار دیکھے ہوں گے, ہم نے بھی ابھی 2022 میں دیکھا تھا کہ اچانک سے لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کے ریئل اسٹیٹ میں جا رہے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں, ایک سال بہت اس کو بڑا فیل کر رہے ہیں, حالانکہ کوئی اس میں اویئرنیس نہیں تھی, کوئی اسٹڈی نہیں, کوئی ان ڈیپتھ ریسرچ نہیں, لیکن انجوائے کیا لوگوں نے ایک سال. اور ایک سال نہیں, یہ 25 سال کا بوم ہے. یہ 2002-3-4 کے بعد یہ بوم جو ریئل اسٹیٹ کا آنا شروع ہوا, اس وقت بہت ساری سبسڈی جو ملتی تھی وہ ریئل اسٹیٹ میں لوگوں کو ڈال دی جاتی تھی, وہ پیسہ ریئل اسٹیٹ میں پمپ ہوتا رہا. پھر 2008 کے بعد 2011 کے بعد NFC ایوارڈ ہوا تو اس کے بعد صوبوں کو زیادہ پیسے ملے تو صوبوں نے کرپشن زیادہ شروع کر دی, خاص طور پہ سندھ نے. تو وہ کرپشن کا پیسہ جو ہے وہ بیوروکریسی کا, وہ پولیٹیشین کا, وہ ریئل اسٹیٹ میں جانے لگ گیا. پھر وہ فائلوں کا کاروبار شروع ہو گیا اور سٹے بازی شروع ہو گئی, اس پہ ٹیکس نہیں ہوتا تھا, باقی جگہوں پہ ٹیکس ہوتا تھا. تو ایک کالے دھن کو پاک کرنے کا راستہ, ٹھیک ہے جی. پھر اس کاروبار میں ٹیکس کم ہے تو اس میں پیسہ آتا رہا اور زیادہ پیسہ جاتا رہا, تو وہ ببل کریٹ ہو گیا تھا اور اس ببل کی وجہ سے دوسری جگہ پہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی. تو وہ 2022 میں انہوں نے پھر جب 2020-21 میں جب اس وقت عمران خان صاحب کا ایک بڑا ہاؤسنگ پہ فوکس تھا بٹ انہوں نے ریئل اسٹیٹ والوں کو راستہ پھر دکھایا, ان کو ایمنسٹی اسکیم بھی دی, پھر اس پہ بہت پیسہ گیا. تو اس کے بعد سے اب اس پہ ٹیکس لگ گیا ہوا ہے, اب بریک آ گیا ہوا ہے. میرے خیال میں ریئل اسٹیٹ کو تھوڑا سلو ہی رہنا چاہیے. اب اس کو سلو رہنا چاہیے. اس کو دیکھیں ریئل اسٹیٹ میں جو فائلوں کا کام ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے, اور خالی پلاٹوں کی جو بے شمار ٹریڈنگ ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. سر آپ کہہ رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کو سلو رہنا چاہیے, یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں ششکا جاتے ہی جائیں وہ راتوں رات لوگ امیر ہو جاتے ہیں, آپ کہہ سلو رہنا چاہیے اس کو. سر یہ دیکھیں نا, یہ بڑی غلط ہے. پچھلے 25 سال کے اندر ہمارے یہاں بہت سارے جو ہے وہ ایک لوگوں کے پاس بہت جلدی میں پیسہ آ گیا ہے اور وہ ریئل اسٹیٹ میں ان کے چکے لگے ہیں اور ان کے ایک دم ان کے پاس پیسہ آ گیا, انہوں نے کوئی اس طرح سے کام اس طرح سے نہیں کیا, اس طرح سے کوئی محنت نہیں کی, اس طرح سے کوئی کاروبار نہیں کیا, لیکن انہوں نے کوئی انفارمیشن ملی یا کوئی قسمت کا ہوا کہ ان کے وہ چکے لگ گئے, یا وہ گاؤں میں تھے تو DHA آ گئے, وہاں پہ انہوں نے فائلیں بیچی اور بڑے زبردست پیسے بنا لیے. اب وہ پیسے بنا کے پھر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے رہے, اس پہ لوگ کے گھپلے بھی ہوتے رہے, پیسے بھی کھاتے رہے. اب اس سے جو ایک پوری امیر کلاس آ گئی ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ جو ریئل اسٹیٹ والا ٹھیک ہے, جس کے پاس پیسے ہیں ان کی آگے اولادیں آ گئی ہے جنہوں نے یہ آسان پیسہ دیکھا ہے, وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں ششکوں سے گھوم رہے ہوتے ہیں, اور جو دوسری طرف جو ہے وہ مڈل کلاس جو محنت کر کے فیملی آتی ہے. تو ایک سوشل فیبرک بھی اسی خراب کر رہا ہے کہ انسان کو محنت کر کے ایک اچھا کام کر کے پیسے کمانے کی ایک راستے سوسائٹی میں ایک اکانومی کو دینے چاہیے, رادر دین کہ ریئل اسٹیٹ میں جو آپ کو نان پروڈکٹیو ایسٹ میں کام کرنا چاہیے. اور نان پروڈکٹیو ایسٹ میں جب کام کریں گے تو اکانومی کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, اس سے ایکسپورٹس نہیں بڑھے گی, ایکسپورٹس نہیں بڑھے گی تو اس سے جو لوکل کنزمپشن ہوگی وہ پھر آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کا کیسے جائے گا, کرنسی گرے گی, انٹرسٹ ریٹ اوپر جائیں گے, تو ایک سائیکل چلتا رہے گا. تو اس سائیکل کو توڑنا تو بڑا ضروری ہے اور سوشل فیبرک کو بھی ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے جو اینگل آپ بات کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہے سر, یہ بالکل آپ آن پوائنٹ بات کی ہے کہ لوگوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ انہوں نے کوئی تعلیم حاصل کی اس سے, نہ کہ بہت کوئی وہ بزنس کے ایکسپرٹ تھے, لیکن وہی راتوں رات گاڑیاں چینج ہوئی, V8 آ گئی, لینڈ کروزر کو سارے طرح لاسٹ چینج ہو گئے, دیکھا آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. سر ایک اور بات ابھی گفتگو میں آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کا اور صوبوں کا آپ نے ذکر کیا. سر لاہور کی ترقی کے بارے میں بہت سے لوگ بات کرتے ہیں, مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کہ لاہور کی ترقی پہ مجھے بطور لاہوری خوش ہونا چاہیے یا پھر بطور پاکستانی اس بات پہ مغموم اور افسردہ ہونا چاہیے کہ لاہور کی ترقی میں جو پیسہ لگا ہے وہ میرے دوسرے صوبوں کا اور اس میں دوسرے شہروں کا حصہ شامل ہے. دیکھیں نہیں, لاہور کی ترقی بڑی اچھی ہے. لاہور کی ایک پہلی بات ہے کہ لاہور کے جو 2002-03 سے اس کا جو ایک آگے ماسٹر پلان رہا ہے وہ آج تک وہ ماسٹر پلان انٹیکٹ رہا ہے اور اس طرح سے ایک اس کو طریقے سے گرو کیا جا رہا ہے اور اس میں جگہ بھی تھی تو اس سے وہ گرو کر رہا ہے. نہیں, اس کو ایک جو بھی حکومت آئی ہے اس کو لے کے چلی ہے اور یہاں پہ ایک کام میں ڈسپلن رہا ہے ریلیٹیو ٹو دی ادر پلیسز, تو وہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن تو باقی صوبوں کا حصہ تو وہ لے کے نہیں جا رہا, باقی صوبوں کا حصہ ان کے پاس ہے. ہاں نہیں دیکھیں NFC ایوارڈ کے بعد سارے صوبوں کو زیادہ پیسہ ملا ہے اور صوبوں کو صرف پاپولیشن کے حساب سے تھوڑا پیسہ کم ملا ہے, یعنی کہ پنجاب کو پہلے سے مطلب اپنا پرسنٹیج ٹرم میں پیسہ کم ملا ہے, باقی چھوٹے صوبوں کو زیادہ ملا ہے. تو وہ ایسی بات نہیں کہ وہ باقی صوبوں کا پیسہ لے کے جا رہے ہیں, بات یہ ہے کہ باقی شہروں کا پیسہ ہو گیا ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ کچھ سالوں میں باقی شہروں میں بھی کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. بٹ میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اور جس طرح کی شاہ خرچی یہاں پہ ہو رہی ہے
جس طرح سے یہاں پہ نفری ہر طرح کی ایجوکیشن کی پولیس کی اور ساری چیزوں کی بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ ہمارے ایجوکیشن کے اندر اگر ہم انڈیکیٹرز دیکھیں تو پنجاب کے بھی جو لیول پہ کوئی اچھے نہیں ہو رہے یا نیچے ہی آ رہے ہیں ریلیٹو ٹو 5-10 سال پہلے. تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے. تو وہ ہو رہا ہے، بٹ اس کو پورا ملک کے اندر جو ہم اسٹرکچر دیکھیں کیا ہم وہ افورڈ کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارے اتنے بڑے ڈیٹ کھڑے ہیں، اتنے بڑے ہمارے نقصانات ہیں. پہلے تو ہم ان ڈیٹ کو اتاریں پھر جا کے ترقی پہ پیسہ لگائیں نا. تو یہ صوبوں کی اور جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی آپس کی مس الائنمنٹ ہے نا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک قرضے پہ آپ یہ روڈ بنا رہے ہو بٹ وہ قرضے پہ بن رہی ہے، لیکن قرضہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، قرضہ دوسری حکومت کے پاس ہے. یہ پرابلم ہے. یہ بہت ساری چیزیں بن رہی، یہ پرابلم ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں. اور پنجاب پہ ظاہری بات ہے پنجاب یا باقی شہروں کے ساتھ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کراچی کو دیکھیں، سندھ گورنمنٹ نے کراچی کا کتنا برا حال کیا ہے. کراچی تو یار رہنے کے لیے خون کے آنسو دل ہوتا ہے جو حال ہو گیا، اس کا انفراسٹرکچر بالکل ڈیٹوریٹ ہو گیا. اب کراچی جو آپ کا مین بزنس ہب ہے، کراچی نہیں چلے گا پاکستان نہیں چلے گا. پاکستان کی پورٹ وہ ہے، پاکستان کی ساری ایکسپورٹ ادھر سے ہوتی ہے، پاکستان کی ساری امپورٹ ادھر سے ہوتی ہے، پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے، پاکستان کی بہت ساری بڑی کمپنیز کی وہاں پہ ہیڈ آفس ہے، بہت سارے ایکسپورٹر کے ہیڈ آفس ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹیکس کلیکشن وہاں پہ سب سے زیادہ ہے، وہاں پہ پروڈکٹیوٹی سب سے زیادہ ہے. آپ اس کا انفراسٹرکچر کو جب تباہ کریں گے تو اس کا اثر پورے ملک پہ آئے گا. تو اس کو آپ دیکھتے نہیں. تو میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ پرابلم تھا جی وہاں کے لوگوں میں بھی. اور آپ نے بتایا کہ آپ خود کراچی سے اور لاہور میں آپ رہ رہے ہیں. میں لاہور سے ہوں لیکن میں کراچی میں رہا ہوں. کراچی میں رہے ہوئے آپ کو فیل ہوا کہ وہاں پہ کام کرنے کا جو انوائرمنٹ ہے، کام کرنے کے جو ایتھکس ہے وہ بہت زیادہ ہے، کسی نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر اسپیس اور جگہ کراچی ہے. یا میں تو مطلب اپنی زندگی میں 7 سال کراچی میں فزیکلی رہا ہوں، لیکن میں پچھلے کوئی سمجھ لیں کہ آپ کے 20 سال سے کام کراچی میں کر رہا ہوں. اور لاہور میں میں نے جو بھی 2-4 سال کام کیا مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا یہاں کام کرنے کی. یہاں پہ لوگ کام نہیں کرتے، یہاں پہ لوگ پیار ہوتے ہیں، کپڑے پڑھاتے ہیں اور چائے پی لے، یہ پی لے، 2 گھنٹے ملے، ادھر ادھر کی پوری دنیا کی کپ لگائی 5 منٹ کی بات ہی. کراچی میں جاتے ہیں وہاں پہ ٹھک آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہوتی ہے، ٹھک 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 کام کی بات ہوتی ہے، آگے چلتے ہیں. وہاں کو ماحول ہی فرق ہے. یہاں پہ کھانے پی جاؤ لوگ تیار شیار ہو کے آئے ہوتے ہیں، یہ وہ. وہاں پہ جاؤ تو اپنا لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. وہاں کا کھانا پینا بہتر ہے، وہاں کی تعلیم بہتر ہے. وہاں پہ زمین مہنگی ہے بٹ وہاں پہ اسکولوں کی فیس کم ہے، یہاں پہ اسکولوں کی فیس زیادہ ہے. وہاں پہ ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ بہتر ہے. وہاں کے ریسٹورینٹ کم مہنگے ہیں بٹ ادھر کا کھانا بہتر ہے اور اچھی کوالٹی کا بے شمار قسم کی ویرائٹی ملتی ہے. یہاں پہ آپ کو مہنگے ریسٹورینٹ ملتے ہیں بٹ اس میں آگے سے کوالٹی نہیں ملتی ہے. تو یہ بہت طرح کی انیفیشنسیز ہیں. پروڈکٹیوٹی بہت بہتر ہے وہاں پہ ہر طرح کا بندہ رہتا ہے. وہاں پنجابی رہتا ہے، وہاں اردو اسپیکنگ رہتا ہے، وہاں سندھی رہتا ہے، وہاں پٹھان، پاکستان کا سب سے زیادہ پٹھان شاید کراچی میں رہتا ہے. کسی بھی ایک شہر میں اگر دیکھیں تو وہ ریزیلینس سے رہتے ہیں. وہاں پہ خانی رہتے ہیں، وہاں شیعہ رہتے ہیں، وہاں پہ سنی رہتے ہیں، ہر طرح کے دیوبندی رہتے ہیں، ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں. ایک پرامن طریقے سے وہاں پہ ایک کاروبار زندگی چل رہا ہے جو یہاں پہ نہیں ہے. بہت بہت بہتر چلتا ہے. کراچی کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا. ایسے ہی آپ نے اس طرح کی کمیونٹی کا ذکر کیا، وہاں پہ ایک اور کو ضرور آپ مینشن کریں جس کا کانٹیکس بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. وہاں پہ میمن رہتے ہیں. میمن تو سب سے زیادہ جی ہے. ہمارے یہاں جنوٹی بھی ہے، وہ جنوٹی بھی زیادہ وہیں پہ رہتے ہیں. تو کاروباری زیادہ تر لوگ وہیں پہ ہیں. میمن اور جنوٹی جو ہے وہ وہیں پہ رہتے ہیں. میمن بہت زبردست کاروباری ہے اور وہ اور بہت سارے لوگ کراچی میں زبان، کراچی میں ایتھک بہت بہتر ہے. ایسے ہی میمن بھی جو آپ نے کہا کہ ورک ایتھک سے کاروبار کرنے والے جاتے ہیں. ہمارے لاہور میں بہت سے لوگ بزنس مین نئے جو کاروبار کرتے ہیں اور ان کے بچے جب آتے ہیں کاروبار کے اندر iPhone 17 Pro Max لے کے اور جب ڈالر سے اترتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے ہی برابر کا ایک میمن جو کہ بیٹا نہیں تھا، ان کے پچھلی جنریشن سے تھا، بزرگ تھے، لیکن وہ ٹوٹی ہوئی چپل میں اور ان ڈرائیو کے اوپر آیا، وہ بھی منی میں جس میں اے سی نہیں چلتا اور اس کے لائف اسٹائل سے بالکل پتہ نہیں لگ رہا. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ایک جو پورا، اس کو آپ کیسے انالائز کریں؟ بس ایسے ہی ہے نا جی. یہاں پہ شو آف زیادہ ہے، کام کم ہے. وہاں پہ کام زیادہ ہے، شو آف کم ہے. تو یہ چیز ایسے ہی. اور یہ سر لاسٹ میں آپ کو 2-3 اور آپ کو جلدی تو نہیں ہے اور اس طرح کی گفتگو آپ سے کر لیں سوشل اس کے اوپر ہی. سر ایمنسیز کی ہم نے بات کی اور پاکستان کے اندر واقعی ہم دیکھتے ہیں جو بزنس جنرل بزنس انوائرمنٹ ہے، ہم اپنے جو بڑے برانڈز ہیں وہ کیوں نہیں بلڈ کر سکے؟ جو اپنی ہماری کمپنیز ہیں، کیا ورک ایتھکس ہی کا مسئلہ ہے یا ہمارے بڑے نام امبانیز یا خیر اور بھی بہت سے ایگزامپل دی جاتے ہیں، نام کیا لینے، تو کیوں نہیں سر ہوگا؟ دیکھیں ایک تو اکانومی اس کے اسکیل کی بات ہوتی ہے، کنسسٹنٹی اور پالیسی کی بات ہوتی ہے. 1960s میں ہمارے یہاں 20-22 فیملی تھی. 73 میں ہم نے نیشنلائز کر کے ان کو ختم کر دیا. پھر ہم نے 80 کی 90 کی دہائی میں پرائیویٹائز کیا. پھر ہم نے نئی فیملیز بنائی.
یہ میاں منشا اور یہ سارے جو ہے یہ پرائیویٹائزیشن سے بنے تھے. MCB بینک لیا اور باقی بینکوں جو پرائیویٹائز ہوئے اور سیمنٹ کمپنیاں پرائیویٹائز ہوئی, تو وہاں سے یہ لوگ دوبارہ بنے. ٹھیک ہے جی, تو آپ نے پرائیویٹائز کر کے پھر نئی طرح کی آپ نے پود لے کے آئے. پھر جب کوئی بڑا ہونے جاتا ہے تو آپ اس کے پر کاٹ دیتے ہیں. اس کے پر ریئل اسٹیٹ میں بھی دیکھیں جو سب سے بڑا ہے ملک ریاض, اس کے بھی آپ نے پر کاٹ دوسروں کے پر کاٹ کے اس کو نہیں جو بڑا بن گیا تھا. when someone is big تو آپ اس کے پر کاٹ وہ تو نہیں بنا بنانے والے دوسرے دیکھیے پولیٹکس بنانے والے انہوں نے 100 بندوں کو بنایا, ایک بن گیا اتنا بڑا, ہر کوئی نہیں بڑا بنا. اسی طرح میاں منشا کی طرح بھی 100 بندے آئے تھے, ایک میاں منشا بنا اور بڑے جتنا بڑا بنتے ہیں پر کاٹ دیتے ہیں آپ ان کے, اور کوئی نہ کوئی حکومت کسی نہ کسی طرح سے ان کو تنگ کرتے, ان کو پولیٹیکل لیبلنگ کر دیتی ہے. یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. میاں منشا صاحب آپ کو پتا ہے 94 کے اندر جو ہے وہ کینیڈا کے نیشنل ہو گئے تھے, ان کی MCB بینک پہ قبضہ ہو گیا ہوا تھا. حسین لوائی صاحب بینک چلا رہے تھے, زرداری صاحب بھی بندے. پھر ابھی پچھلے عمران خان کے دور میں پھر وہ تکلیف میں تھوڑے سے آئے تھے. تو اب اس طرح سے وہ کرتے کرتے اس وقت حسین داؤد صاحب وہ پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑ چکے ہیں, بہت بڑے ایگرو کے جو اونر ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جب ہم اس کو سائز کو بڑا ہونے نہیں دیتے, وہ اونرشپ نہیں دیتے, پھر امبانی ٹاٹاز ہم کیسے بنیں گے؟ وہ آپ 20-30 سال بعد جو بڑا ہوتا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں. دوسری بات ہے اکانومی کا سائز اتنا بڑا کبھی نہیں ہوا. جب اکانومی کا سائز بڑا ہوگا تو اس کے اکانومی کے اندر سے اس کا کاروبار سر یہ پہلے والے پوائنٹ کے اوپر یہ کافتے کیوں ہوئے, انسیکیورٹی ہوتی ہے کیا, ان کو خطرہ کس چیز سے لگا؟ بس یہ ملک میں ہے انسیکیورٹی ہوتی ہے. کوئی پولیٹیکل لیڈر بڑا بن جاتا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں. بھٹو کو کاٹا, آج کل عمران خان کو کاٹ رہے ہیں, نواز شریف جو بڑا بن رہے تھے ان کو کاٹ رہے ہیں, بے نظیر کو کاٹا. تو یہ اسی طرح جب کاروبار میں کوئی بڑھاتا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں. بس یہ اشوانی صاحب کا کاروبار آپ کو پتا ہے نا, پی سی بک رہا ہے. پی سی بک گیا ہے. پی سی کو پتا ہے کس نے لیا ہے؟ کیوں بک گیا؟ پی سی کو پہلے جناب آپ کے لیا زرداری صاحب نے. اچھا ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد اب اس پی سی کے اندر سے کچھ پی سی کراچی والے زرداری صاحب کے پاس چلے گئے, کچھ کسی اور کے پاس چلے گئے جو ان سے بھی بڑے ہیں. زرداری صاحب لے رہے ہیں جی, اور کچھ پی سی کسی اور کے پاس چلے گئے جو زرداری صاحب سے بھی بڑے ہیں. اوکے ٹھیک ہے جی. تو اب بات پھر بھی میرے زیادہ شاکنگ بات ہے کہ زرداری صاحب لے رہے ہیں سب سے بڑے ایک طرح کے دشمن تھے آشوانی کے. جی جی, آج آپ کو بتاؤں کہ میٹروپول ہوٹل جو ہے وہ پرائیویٹائز ہوا, اور اس کے بعد اس میٹروپول ہوٹل کراچی کی وجہ سے آپ اگر واقف ہو تو میٹروپول ان کا بڑا پرانا زمانے کا اس کو ایک ہائی رائز ہوٹل بنانا چاہ رہے تھے. اس میں اندر کی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب اس میں بہت بڑا حصہ مانگ رہے تھے, تو وہ اس کے جو اونر جو ہیں انہوں نے اس پروجیکٹ کو ڈراپ کر دیا. تو یہ ملک کی حقیقت ہے, یہ آپ کے ملک کی حقیقت ہے. تو کیوں بڑا ہوگا کیسے, کیوں بڑا ہوگا کیسے جب اتنا حصے لینے والے سب آ جاتے ہیں؟ بڑا ہونے نہیں دیتے. کراچی کی سب سے بڑی بلڈنگ جو ہے جو زرداری صاحب اور ملک ریاض نے بنائی, جو اس نے بھی بنائی, اس میں سب سے بڑی بلڈنگ ہے کراچی کی, اور وہ اداس پڑی ہے, پوری بنی نہیں ہے. پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا, وہ اتنا پیسہ اس پہ لگ گیا, وہ اس کا کیا ہوگا. تو یہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے نا. جو بلڈنگ بنی ہے وہ تو بننی چاہیے تھی, اس کا وہ نقصان کس کا, ملک کا نقصان ہے. یار یہ سی وی یو کے اوپر جو پارک ٹاورز کے اوپر جو بینگیا کے اور اس کا ملا کے اوپر ہے, وہ بڑا ہے, وہ انڈر پاس میں قریب بنایا ہے. ہاں انڈر پاس ہی چل رہا ہے, وہ نہیں چل رہا. لوگ سمجھ گئے ہوں گے یہ تو بڑی انفارچونیٹ چیزیں ہیں. زرداری صاحب کو تو بڑے بہت یہ پبلک ہو چکی ہے نیوز کی, آپ اندر ہی خبر کیا کہ زرداری صاحب پی سی خرید رہے ہیں. دیکھیں پی سی کو جو دیکھیے یہ سواری گروپ کی کمپنی ہے, اس کو ایک سیمنٹ کمپنی نے خریدا ہے. وہ سیمنٹ کمپنی آگے سے وہ اے جی صاحب کہتے ہیں, تو پیچھے زرداری صاحب کا وہ کہتے ہیں. کہنے کا یہ بات ہے کہ زرداری صاحب میں اس طرح سے انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں لیا, بٹ وہ تھرو دوسرے طریقے سے تھرو پبلک ہے, لیکن وہ لوگ پتہ نہیں چلتا. بالکل ایسے ہوا ہے. اب جن لوگوں نے ہاشوانی صاحب کی کتاب پڑھی ہوئی ہے اور وہ سارے بیک گراؤنڈ جانتے ہیں ہاشوانی صاحب اور زرداری صاحب کی, جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں. آج زرداری صاحب کی جیت ہوئی نا, اور کچھ صاحب آگے حصہ لینے, ہاشوانی صاحب تو نکل گئے. یہ تو بڑا آپ نے وہ چیزیں کر بتائیں. ایز اے ہیومن آپ سے کچھ کوشچن ہے, آپ کو بڑا وسیع تجربہ ہے, تو ہمارے پوڈکاسٹ میں بہت سے لوگ جو آپ کی ایج کے آتے ہیں مجھے ضرور پوچھتے ہیں کہ آج کل آپ بہت سارے جے ڈیز کو بھی ہائر کر رہے ہیں اپنی ٹیم کے اندر, نئی جنریشن کے حوالے سے لوگوں کے بڑے ڈفرینٹ طرح کے اوپینینز ہیں. آپ کا اس جنریشن کے بارے میں کیا ہے کہ یہ کام کرنے کے بارے میں, اوور آل ورک ایتھکس کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں ان کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ سب کہتے ہیں کہ بہت لائل ہیں, بڑا سیکھنا چاہتے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بہت ویسے ادھار ہیں, بالکل عقل نہیں ہے. آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں جنسی بہت فرق قسم کی جنریشن ہے. یہ جنسی جو ہے اس نے آپ کہہ لیں کہ یہ جو بیبی بومرز کو ہے نا یہ ریپلیس کر رہی ہے دنیا میں. ہم جو بیچ میں جو بیبی بومرز کے بعد ہماری جو جنریشن آتی رہی, ملینیم آئے اور دوسرے اس کو ایکس کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں وہ آئے, تو یہ ساری جو ہے یہ اس کے شہروں میں رہتی رہی.
ये इनकी प्रोग्रेशन जो थी ना आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती रही, बट जेन जी जब आई है उसने ये सोशल मीडिया और इंटरनेट का टाइम देखा है, उसकी एक्सपोजर दुनिया में बहुत बड़ा हो गया, और उसके 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 जो है वो बड़े रिजिड व्यूज हो गया है कि वो सोशल मीडिया जिस तरह वो आपके माइंड को ट्यून कर देता है कि जो आप कह रहे हो वो ठीक है, तो उससे वो बदतमीजी का एलिमेंट भी आता है, बट दिस दे हैव सीन द होल सिस्टम ऑफ द पास्ट 70-80 इयर्स करप्ट होता दुनिया भर में, उसको फेल होता देख रहे हैं दुनिया में हर जगह पे आप देखें तो इस तरह हो रहा है, तो जेन जी उसके अगेंस्ट आ रही है। और जेन जी देखें आपने दुनिया में बहुत सारी जगहों पे हुकूमतों को रिजीम को चेंज किया, जो जेनुइनली जो चेंज हो रही है वो जेन जी कर रही है, बट जेन जी में अभी वो कैपेबिलिटीज भी उस तरह से नहीं है, वो नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो मैच्योर होगी, बट ये दुनिया का नया जो बेबी बूमर्स के बाद जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है वो जेन जी ही इवेंचुअली बनाएगी और लेके जाएंगे। तो और जो हायरिंग और उस तरह की बात कर लें तो उसमें बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं और वो बड़े उसको और तरह के भी मिलते हैं, तो हर तरह के लोग होते हैं, उनको देख के करना होता है, चलना होता है, बड़े अच्छे तमीज़ के लोग बहुत अच्छे भी होते हैं और काम करने में बहुत तेज़ होते हैं, और आजकल काम करने का तरीका भी बहुत फ़र्क हो गया, अब एआई का यूज़ जिसको आता है तो वो उसका काम की क्वालिटी और बहुत अच्छी हो जाती है, जो नहीं करता तो उसकी प्रोडक्टिविटी बड़ी कम हो जाती है, तो वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बट ओवरऑल ये जनरेशन जो है ना ये बड़ी फर्क जनरेशन है, क्योंकि इसके पास नॉलेज बेस आया है इस छोटी उम्र में, वो पिछली कई जनरेशन के पास। तो एआई से जो है वो सोचने समझने की जो चीज़ें होती हैं वो आउटसोर्स हो रही हैं, उससे उस पे फ़ायदा हो रहा है। देखिए एआई से नेचुरली फायदा ही हो रहा है कि बहुत सारी चीजें जो आपको कई घंटे लगते थे वो कई मिनट लग जाती हैं, आपको वो जल्दी चीज़ हो जाती है, लेकिन उसका इस्तेमाल करके आप ठीक तरह से चीज़ों को करें तो बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन उसका एक नुकसान है कि हमारी बहुत सारी आईटी की और बहुत सारी जो हमारी जो स्पोर्ट्स है, जो नौकरियां लोगों की होती है बिजनेस सर्विसेज की, वो बहुत सारी ये लेके जा रही है, तो वो हमारे वहाँ वो एकदम नौकरियां चली भी जाएंगी लोगों की, वो क्या करेंगे, बट ओवरऑल तुम फायदा ही है एआई का। ऐसे ही है। और सारे डिजिटल करेंसी के जो एजेंसीज हैं डिजिटल करेंसी से बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, इसके बारे में स्टडी करना, और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनके उनको काफ़ी आइडियाज भी किया जाता है। ये रियलिटी है विद है जो डिजिटल करेंसी है, ये फ्यूचर है हमारा। नहीं डिजिटल करेंसीज में पर देखिए मेरी तो इतनी इस पे उसका मेरा उतना इसका स्टडी नहीं है, इसको मैं इतना बेहतर कह नहीं सकता, बट डिजिटल करेंसी में स्टेबल कॉइन या स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक ड्रिवन जो डिजिटल करेंसी है उनका बिल्कुल फ्यूचर है, और मेरे ख्याल आगे वही जाएगी, और दुनिया में कंट्रोल इस पे और ज़्यादा बेहतर हुकूमतें और अपनी स्टेट जो है अपने लोगों के पैसों के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल कर सकेंगी थ्रू डिजिटल करेंसी। कैश पे जो उस तरह से कंट्रोल नहीं होता, उसकी एक ये नेगेटिव पार्ट भी है, बट ये यकीनन इसी तरफ काम होगा। ये बाकी ये जो आपकी उसमें बहुत सारी और कॉइन्स आते हैं किस तरह होते हैं, वो उनका इंटरेस्ट होता है, जिस तरह बाकी मार्केट है ये नई मार्केट है उसमें उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की अपने अंदर एसेट क्लास बहुत थोड़ी है जिसमें इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान से आम आदमी के लिए, पाकिस्तान में आम आदमी का बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता, देखिए वो एक क्रिप्टो का या किसी का अकाउंट खोल के उसमें वो यूएसडी करके पैसे डाल के कमा लेता है, खर्चा कर लेता है, तो ये कह के आप एक्सेस भी दे रहे हैं ना, दूसरी तरफ की एक्सेस नहीं है, इधर की एक्सेस है, तो उस वजह से भी ज़्यादा लोग जा रहे हैं। ऐसे ही है सर। टुवर्ड्स द वेरी एंड बिल्कुल लास्ट आज का पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ये कि पॉपुलेशन के बारे में लोग भी डिफरेंट तरह की राय देते हैं कि बड़ी पॉपुलेशन जो है वो मसाइल का बायस बनती है, बड़ी पॉपुलेशन जो है वो एसेट होती है। चाइना और इंडिया को देखें तो एक और तरह की बात समझ में आती है, हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको देख के और तरह की अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो आपके ख्याल में आबादी को किस हद तक होना चाहिए कंट्रोल, और ये इसका कितना इम्पैक्ट होता है? देखिए आबादी कंट्रोल होती है इकोनॉमिक लैडर से, जैसे जैसे लोग इकोनॉमिक लैडर में ऊपर चले जाते हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं या फैमिली को छोटा रखते हैं, जैसे जैसे छोटी आप नीचे की तरफ होते हैं तो बच्चों से काम भी ज़्यादा करते हैं, छोटी उम्र से शुरू करा देते हैं, तो एक वो फ़र्क किस्म का फिनोमेना होता है। तो जिस तरह आगे तो इकोनॉमी ग्रो करती जाएगी, आपकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी एक बार, और पॉपुलेशन जब ज़्यादा हो जाए तो अगर वो पॉपुलेशन काम करने वाली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो पॉपुलेशन काम करने वाली नहीं है खाने वाली है तो फिर वो खाने वाले कौन है। तो हमारे यहाँ काम करने वाली थी पॉपुलेशन नहीं है जिसमें उसमें प्रोडक्टिविटी के बड़े भुगतान है, तो ये हमारे लिए एक मसला फिर है। लेकिन हमारे यहाँ जो है कि वो बर्थ 6% से 3 पे आ गई हुई है, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल है अगले 10-15 साल में हमारा पॉपुलेशन का मसला भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और जेन जी मुझे लगता है कि उस मामले पॉपुलेशन के मामले में काफ़ी उसको अंदाज़ा है कि ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन और ज़्यादा बच्चे जो है कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो उस पर वो और तरह से करेगी। फिर जेन जी के अंदर एक और अच्छी चीज़ है कि फीमेल इंक्लूजन ऑफ लेबर फोर्स बड़ी हो रही है। आप यहाँ पे लोगों को देखें, आप आजकल लड़कियाँ मोटरसाइकिल और स्कूटी चला रही होती हैं, बहुत सारी नौकरियाँ जहाँ पे सोचा नहीं जा सकता था कर रही होती है। मिडिल क्लास के अंदर बंदे की तरफ से घर नहीं पूरा चला सकता तो औरतें साथ काम कर रही हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है, वो एम्पावर हो रही है। जब एम्पावर होगी तो वो पॉपुलेशन भी कम होगी और उससे इकॉनमी ग्रो भी करेगी, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात हो रही है। चलिए यार सब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा लगा आपकी इंसाइटफुल गुफ्तगू सुन के। उम्मीद है कि ऑडियंस को इससे फायदा होगा। अगर आपको किसी भी बात से एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
اور یہ چینل کے ساتھ دوبارہ کسی ملیں گے. سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تو یہ ٹھیک ہو گیا؟ کافی بار انصاف ہم کر لیں گے اس کو. تو یہ کب تک لائیں گے؟ باقی تو ان شاء اللہ کل لگا دیں گے. اچھا ابھی شروع میں آپ کو بہت صحیح ہے.